انہوں نے مجھے آ کے بتایا ایک دن کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے اٹس ناٹ اے رائٹ پروفیشن، کیونکہ میں جھوٹ بول رہا ہوتا. لیکن اتفاق کی بات ہوئی کہ وہ پورا میرے نام نکل آیا. وہ فٹ ہو رہا تھا میرا ایکسپیرینس ان کے اس میں. بجٹ آف ایجوکیشن اینڈ 57% بجٹ آف میڈیکل یو ایس ایڈ کا ہم واپس کرتے تھے، یوز نہیں ہو پاتا تھا. فائل اتنی سلو موو ہونے کا کسی نے انالیسس کیا کہ کیونکہ انہیں نوٹ نہیں لکھنا آتا 2 لائنوں میں تو وہ فائل آگے نہیں جاتی. بندے جو ہیں جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہے، دے ڈونٹ نو دا سبجیکٹ. کہ فرق ہمارے اور آپ میں یہ ہے کہ یو ایس ایڈ سے ہمیں بھی فنڈ ملا، آپ کو بھی برابر. آپ نے مرسیڈیز خرید لیں، ہم نے کارخانہ لگا لیا. دے ور ویری سیڈ کہ ہمیں موقع بھی ملتا ہے، فنڈس بھی ملتے ہیں، ہم اسے پراپرلی یوز نہیں کرتے، اسی لیے ترقی نہیں ہو رہی. کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پروفٹ اورینٹیڈ ہیں آرگنائزیشنز وہ بیوٹی پارلرز ہیں. جی، وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کی بیٹی کو لا کے اسٹیج پہ بٹھایا گیا جو دلہن تھی، تو میرے ساتھ وہ باتیں کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد وہ ان کی آنکھیں ایسے ہوئی اور کیا اے بیبی ہے یہ کی بناتا پھڑ کے. وہ انہوں نے چپے سے بسکٹ نکالا اس کو دے دیا اور ان کا درس جاری ہے. کوئی بچی آتی تھی نا اسے اٹھانے، کہتی بالکل نہیں، یہ اس کتاب سے متنفر ہو جائے گا. اتنی سوچ گہری ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امتیاز رستگار ہے اور آج ہمارے ساتھ ہماری بہن طاہرہ خان ہیں. طاہرہ خان از این ایجوکیشنسٹ اینڈ شی از اے ماس کمیونیکیشن اسپیشلسٹ، اور انہوں نے اسٹریٹجی میں کام کیا ہے، ماس کمیونیکیشن، اور ٹاپ کلاس ایڈورٹائزنگ کمپنیز کے ساتھ اپنی زندگی میں کام کیا ہے. تو آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ایز اے کمیونیکیشن کنسلٹنٹ اور ایز اے اسپیشلسٹ اور جینڈر ایشوز پہ اور سوشل ڈیولپمنٹ پہ، بیہیویئرل چینجز پہ انہوں نے بہت سا کام کیا ہے. پھر نوجوان لوگوں کی کونسلنگ کے اوپر کافی کام کیا ہے، اور الہدا میں آج کل یہ کونسلنگ بھی ایز اے والنٹیئر کرتی ہیں، اور ساتھ ان کے نیوز لیٹر اور جو کمیونیکیشنز ہیں ان کو بھی ہینڈل کرتی ہیں. تو بہت ویلکم طاہرہ بہن، آپ تشریف لائی ہیں ہمارے اس میں براڈ کاسٹ میں. تو میں آپ کا اصلی سارا لمبا تعارف تو نہیں کروا سکا، تو لیکن یہ کہ ایز وی گو along انشاءاللہ آڈینس ول گیٹ ٹو نو یو بیٹر. تھوڑا سا ہمیں آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی جو ارلی لائف تھی، آپ کے جو اوریجنز ہیں، آپ کس علاقے سے بلونگ کرتی ہیں اور کیسے ایکچولی میں پیدا تو لاہور میں ہوئی جی، اور میرے والد جو تھے وہ بچپن سے ہی لاہور میں تھے. اچھا جی. اور والدہ میری علی گڑھ کی تھی، ننیال میری جی. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اب جی کیونکہ گورنمنٹ سروس میں تھے اس لیے ہم پاکستان بننے کے بعد سے بھی کبھی باہر نہیں گئے، تو وہاں نہیں گئے، اور یہاں پہ لاہور ہی میں ہم نے دیکھا، لاہور ہی میں رہے. وہیں ہماری ایجوکیشن سینٹرل ماڈل اور جونیئر ماڈل اسکول، اس سے ٹاپ کلاس اسکول، بڑے فیمس اسکول تھے اس وقت. تو میرے فادر کیونکہ شروع سے انہیں ایجوکیشن کا بہت شوق تھا جی، اور وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک تھے. اچھا، وہ بھی تعلیم کے شعبے سے تعلق تھا؟ جی نہیں، وہ تو سمجھے کہ اس طرح اکیڈیمکس کی سائڈ پہ ہی تھے نا. پنجاب یونیورسٹی میں ایز رجسٹرار، بعد میں رہے رجسٹرار بھی، کنٹرولر بھی رہے. لیکن شروع تو ظاہر ہے انہوں نے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا انگلش لٹریچر میں، اور بس انہیں شوق تھا بہت زیادہ تعلیم کا. تو بچوں بھی ہماری طرف بھی بہت زیادہ ان کی خواہش تھی کہ ہم اچھے اسکولوں میں اور اچھی جگہ پڑھیں. تو گھر میں بھی بس یہ کہ ایجوکیشن کا ایسا ماحول تھا. باتیں بھی اس وقت تعلیم سے ہی متعلق ہوتی تھیں. شامیں جو ہوتی تھیں اس میں بھی ہمیں وہ ہسٹری اور سعدی اور شیرازی کے قصے اور کوئی سبق آموز باتیں، یعنی وہ ہر چیز میں ان کے ساتھ دوستی بھی تھی. لیکن ادب آداب تو اس وقت کے بہت ڈفرینٹ تھے، ویلیوز بہت ڈفرینٹ تھیں بزرگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی. تو ہماری دادی بھی بڑا حصہ لیتی تھیں. اور ایک زمانے میں وہ لکھنؤ میں اپنے آپا بیگم ہوتی تھیں مولانا شوکت علی، اور ان کی تو ان کے ہمسائے بھی رہی تھیں. تو اس وقت تحریک آزادی کے زمانے کی کچھ باتیں بھی ہمیں بتایا کرتی تھیں کہ کس طرح ان لوگوں نے محنت کی تھی پاکستان بننے میں.
تو جب پاکستان بنا تو وہ تو لوگ لاہور ہی میں تھے، اس لیے انہوں نے وہ سب دیکھا، جی اور اسی حوالے سے ہمیں اس کی امپورٹنس بھی بتایا کرتے تھے کہ پاکستان کتنی مشکل سے ہم نے حاصل کیا تھا، اور کیا کیا اس میں کن کن لوگوں نے کیا کیا کنٹریبیوٹ، تو ہمارے ذہن میں ہمیں بہت اس کا تصور جو تھا نا ایک مقدس سا تھا کہ کیسے مسلمان کنٹری بنانے کے لیے اور اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کس طرح کرنا چاہیے. پھر قائد اعظم کے بارے میں بہت باتیں ہوتی تھیں، ان کی ساری ہمیں کس طرح انہوں نے، ان لوگوں نے تو فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوا تھا نا سارا. جی ہاں جی ہاں، تو اس لیے وہ بس وہی کلچر تھا گھر میں. بلکہ چھوٹے تھے ہم تو والد میرے جو تھے نا، کچھ بزم ادب بھی چھٹی کے دن ہوا کرتی تھی. اچھا. امی اور ابا جی جج بنتے تھے اور ہم سب بچوں کو نا 14 اگست، عید، کوئی بھی تہوار اس پہ کچھ لکھیں کچھ بولیں. تو ہم باری باری جو تھے، مجھ سے بڑے 2 بھائی اور آپا تھیں بڑی میری سب سے، تو میں اس وقت چھوٹی تھی، لیکن یہ کہ ہمیں سب اپنی عمر کے حساب سے کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں بولنا پڑتا تھا. اس دن کے باقاعدہ وہ ایک طرح سے تخت سا تھا، ایک جیسے اس زمانے میں ہوتے تھے، اسٹیج بنا دیا اس پہ کھڑے ہو کے تاکہ کانفیڈنس بھی ہو. اور پھر ہم سب وہ کوئی نہ کوئی بات، وہ جو بھائی جان اور وہ تھے وہ بڑے تھے تو اس لحاظ سے بتاتے ہوں، اور ابا جی امی پھر وہ ہمیں اس کے حساب سے اپریسیشن ملتی تھی. تو بس یہ کہ بچپن سے تو. اور پھر بک ریڈنگ تو ہوتی ہوگی. بالکل، بک ریڈنگ پہ تو ابا جی کی بہت ہمیں کہا جاتا تھا. اور چھٹیاں جب سمر ویکیشنز ہوتی تھیں تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ایک تو انگلش کا اخبار ضرور پڑھنا ہے. اس وقت پاکستان ٹائمز اور وہ ہوتا تھا، آتا تھا، بہت پاپولر اخبار تھا. تو اس میں سے نا آپ نے نئے ورڈز جو ہیں وہ اپنی ڈائری میں لکھنے اور پھر ڈکشنری سے اس کے میننگ آگے لکھنے ہیں. یہ بات تاکہ دیکھیں کہ ہر ہفتے کتنے نئی ووکیبلری ایڈ ہوتی ہے. جی. اور عام دنوں میں تو نہیں، پھر وہ کوئی کتابیں بھی خود ہی ریکمینڈ کرتے تھے عمر کے حساب سے سب کو کہ چھٹیوں میں آپ نے کون کون سی کتابیں پڑھنی ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑا سا کوئی زبانی جو ہوتا تھا اس وقت تو سیرت پہ اور اس طرح کی نصیحتیں مذہب کے حوالے سے، نماز کی اہمیت، اور یہ اس طرح سے تھا. تھوڑی تھوڑی چیزیں، رمضان کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. جی. بلکہ اس وقت تو شاید کلچر بہت ڈفرینٹ تھا نا، گھروں میں ہوتا تھا سب کچھ، بازار کی چیزیں تو ہوتی نہیں ہوتی نہیں تھی. تو مجھے یاد ہے، مجھے سب سے انٹرسٹنگ وہ لگتا تھا کہ سوئیوں کی بھی مشین ہوتی تھی، اور وہ میری دادی جو تھی نا اس کو باقاعدہ 2-4 ہماری عزیزیں جو تھیں وہ آ جاتی تھیں اور وہ سوئیوں کا ایک ایونٹ ہوتا تھا کہ سوئیاں بن رہی ہیں اور وہ اس کو تار پہ ڈالی جا رہی ہیں، اور اس کو تو وہ میں اور میرا بھائی ہم بہت ہی اس کو انٹرسٹنگ طریقے سے دیکھتے تھے. اور اسی طرح پھر صبح میں سارے جو، کیونکہ ہم لاہور میں تھے شروع سے، اور پارٹیشن کے بعد جو ہمارے عزیز آئے تو زیادہ تر گھر میں مطلب ہمارے پہلے ٹھہرتے تھے، اور پھر اس کے بعد تو اس وقت کلچر تھا نا، اس میں کوئی بہت زیادہ امیر ہونے کی اور بہت زیادہ خاطر تواضع کے لیے بہت کھانوں کی ورائٹی کا وہ نہیں تھا. اس لیے جیسا بھی ہوتا تھا اس میں گزارا بھی ہو جاتا تھا اور اسی میں سے سب کھا بھی لیتے تھے. بیسٹ چیز جو تھی آلو گوشت اور یا گوشت آلو. اور مہمانداری جو ہوتی تھی اس پہ کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ڈسٹربنس ہوئی ہوگی، جب اتنے لوگ آ گئے کام کیسے ہو گئے. سب ہو جاتا تھا اسی طرح سادے سادے سے. آنے والے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اب ذرا اسی لیے مشکل بھی ہوتی کہ ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ کیسے کیا جائے گا. تو آپ پھر کالج میں؟ جی ہاں، بس اسکول کے بعد پھر یہ کہ وہ تو پرائمری تک تھا جونیئر ماڈل کو ایجوکیشن میں. پھر سینٹرل ماڈل میں بھائی تو میرے وہیں رہے، پر ہم لوگ ایک وکٹوریا گرلز ہائی اسکول تھا. اچھا. وہ کوئن کے نام پہ تھا، اس کا بھی اسٹینڈرڈ اچھا تھا. تو مشنری اسکول تھا یا نہیں تھا؟ تو اس وقت تو مسلم اسکول کے طور پہ تھا. بلڈنگ بہت بڑی تھی اس کی، اور اندر جا کے کہیں بہت جگہ پر تھا. وہ اس کو کہتے تھے کہ وہ کوئی رنجیت سنگھ کا پتہ نہیں محل تھا یا کیا تھا جس میں وہ اسکول تھا. بہت اس کے فلور تھے، بیسمنٹ بھی تھی اور سارا. تو وہ وہاں پہ کافی مشہور تھا اس وقت اسکول. تو پھر وہاں سے میٹرک تک وہاں پڑھا اور پھر لاہور کالج. اچھا، فیمس لاہور کالج. جی بس اس وقت تو وہی فیمس تھی. اب تو پرائیویٹ اتنے بن گئے، یا کنیٹ کالج تھا یا لاہور کالج تھا. تو لاہور کالج میں پھر جب ماسٹرز کی باری آئی تو لاہور کالج میں صرف انگلش کی کلاسز شروع ہوئی تھیں. اور سراج صاحب جو تھے وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، اور مسز سراج لاہور کالج میں پڑھاتی تھیں انگلش کی کلاسیں. تو دادی ہماری بالکل فیور میں نہیں تھی کہ ہم بوائز کے کالج میں یونیورسٹی میں جائیں کو ایجوکیشن میں.
تو پھر خیر یہ ابا جی نے بہت انہیں وہ کہا کہ نہیں میں بیٹیوں کو تو ضرور پڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، لیکن کسی وقت انہیں مجبوری اگر ہو تو کسی کی ڈپینڈنسی نہ ہو. یہ انہوں نے بچپن سے ہمیں کہا تھا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور خود اپنی محنت، کبھی ڈپینڈنٹ نہیں کسی پہ. سبحان اللہ. تو وہ خود بھی سیلف میڈ انسان تھے. ابھی لیکن ریسنٹلی میں نے سیلف میڈ کے بارے میں ایک بہت بات ایسی پڑھی کہ ایسے کہنا نہیں چاہیے، سیلف میڈ تو نہیں، گاڈ میڈ ہی ہیں ہم. سیلف میڈ ان اے سینس کہ فائنینشیل سپورٹ، فائنینشیل وہ اللہ تعالیٰ حوالے سے تھا، اس سینس میں تھا کہ وہ خود ہی ارن کیا اور خود ہی پڑھا میرے والد نے. تو وہ ہمیں بھی وہی وہ دیتے تھے درس کہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. تو بس پھر وہاں سے ماسٹرز کر لیا. تو پھر یو وینٹ ان ٹو اے جاب سچویشن یا یو گاٹ میریڈ؟ نہیں ماسٹرز کے ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا تو شادی بھی ہو گئی. اور میں تو خیر بالکل اس کے فیور میں نہیں تھی، لیکن بہرحال پیرنٹس چاہتے تھے کیونکہ میں ان سے اٹیچ بہت تھی، تو میں سمجھتی تھی کہ میں شاید انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی. لیکن بہرحال وہ بھی ان کی مرضی تھی. اور اس کے بعد پھر رزلٹ ہمارا بعد میں آیا. اچھا لاہور میں تو اس وقت صرف ٹیچنگ اور میڈیسن میں لڑکیاں ہوتی ہیں اور کوئی پروفیشن نہیں تھا. تو میں کراچی چلی گئی شادی ہو کے. تو کراچی میں بہت لڑکیاں جاب کرتی تھیں، کرسچن پارسی لڑکیاں بھی تھیں، ویسے بھی جو لوگ پارٹیشن کے بعد آئے تھے وہ بھی کافی جاب کرتی تھیں وہاں لڑکیاں. تو میں بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ شروع میں تو گھر کی جدائی اور اس میں بوریت بھی ہوتی تھی. تو جمیل نشتر صاحب مرحوم وہاں میرے بھائی جان کے دوست تھے، تو وہی ہمارے تھوڑا گارڈین بھی میرے وہاں پر ذرا کے طور پہ میکے کے طور پہ کرتے تھے. جمیل نشتر صاحب ان کے کلاس فیلو تھے یا؟ جی نہیں کلاس فیلو تو نہیں تھے، لیکن اس وقت لائک بھائی ایک نیشنل بینک میں ایک اسکیم شروع ہوئی تھی جو انڈسٹریل ایجوکیشن کے لیے لون دے رہا تھا نیشنل بینک. اس سلسلے میں انہیں کسی ایجوکیشنسٹ کو ہائر کیا تھا. تو یہ 1978-79 کی بات ہے. 79 تو اس اسکیم کا میں بھی بینیفیشری ہوں. اچھا ماشاء اور اللہ. اسی سلسلے میں لائق صاحب سے میری بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے ٹیلی فون میں میرا انٹرویو لیا تھا اینڈ ہی سینکشنڈ اے لون فار مائی کمپنی. اور وہ میری کمپنی کے سٹارٹ میں یہ بڑا ایک مائل سٹون تھا. تو پھر کسی وقت میں اس پہ بات کریں گے. وہ اس وقت اس کیپیسٹی میں نیشنل بینک کے ساتھ تھے کہ انہوں نے وہ اس اسکیم کا نام تھا سپروائزڈ کریڈٹ فار ٹیکنالوجی پروگرام. جی ہاں، اسے بہت اور لائق صاحب اس کے چیئرمین تھے. جی وہ ایجوکیشن کی اور انڈین یونیورسٹی سے ایفیلیشن کی وجہ سے. تو وہ پھر نشتر صاحب سے انہوں نے ذکر کیا کہ میری بہن جو ہے وہ یہاں، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پہ تو بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں اور اس میں تو ہمیں تو ایڈورٹائزنگ کا لاہور میں پتہ ہی نہیں تھا، وہاں تو نہیں ہوتی تھیں. تو خیر انہوں نے کہا نہیں. تو میں پھر کیونکہ مجھے آئی واز کمپلیکس انف کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو میں نے ایک مہینہ جو تھا وہ امریکن سینٹر کی لائبریری میں جا کے پڑھا کہ ایڈورٹائزنگ ہے کیا. لیکن کالج میں لکھنے وکھنے کا شوق تھا، تو ایز اے کاپی رائٹر آئی اسٹارٹیڈ. وہ انٹرنیشنل ایجنسی تھی ویسے. لینگویج اسکلز آپ کی اچھی تھیں؟ جی بس یہ کہ کالج کے میگزین وغیرہ میں کچھ لکھنے کا وہ تھا. لیکن یہ کہ وہاں پہ پھر بہت ایکسپیرینس آئی انجوائڈ اٹ ویری مچ، کیونکہ وہ بہت ہی کریٹو کام ہوتا تھا. اس کے اندر کیمپینز بننی ہوتی تھیں. اس وقت ٹی وی تو تھا نہیں، تو اس وقت تو ریڈیو کے لیے اسپاٹس یا اخباروں کے لیے ایڈز، جو بھی پروڈکٹ ان کے تھے وہ انٹرنیشنل کمپنی تھی. تو اس میں ٹریننگ بھی اسی طرح سے ہوتی تھی کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ہفتہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور وہ اس وقت ہمارے جو کمپیٹیٹر تھے باقی سارے، یعنی جاوید جبار صاحب کی ایجنسی تھی MNJ مشہور، اورینٹ ایڈورٹائزنگ تھی، یونائٹیڈ ایڈورٹائزنگ تھی، ان کے ساتھ ہمارا یعنی کمپٹیشن بھی ہوتا تھا. آپ کی کمپنی کا نام کیا تھا؟ آرلینٹس. آرلینٹس ویری فیمس، ویری فیمس. رؤوف صاحب کی اس وقت تو بہت انٹرنیشنل وہی تھی وہاں پر. لیکن یہ سب لوگوں سے بھی ہماری میٹنگ اکثر ہوتی رہتی تھیں. جاوید جبار سے ویسے بھی تھا، بہت ہی ہمارے فیوریٹ ایڈورٹائزنگ مین تھے. وہ واز ویری پاپولر ان ایڈورٹائزنگ ایجنسی آلویز. ابھی بھی جی وہ تو کیلیبر ہی ان کا بہت زبردست ہے. تو ان سے میں کبھی کبھی گائیڈنس بھی لیتی تھی، بلکہ پروڈکشن ٹیم میں ہماری جو یہ بھی آرلینٹس میں تھے اس وقت؟ نہیں، ان کی تو اپنی کمپنی اس وقت بھی اپنی تھی. MNJ اپنی تھی. جی اچھا، بٹ دے ور لائک فیملی فرینڈز. وہ بس یہ کہ اس طرح وہ تو کمپیٹیٹرز ہی ہوتے، لیکن یہ کہ جب وہ کوئی کانفرنسز ہوتی تھیں یا کچھ ہوتی تھیں، مجھے یاد ہے انڈیا میں جب ایڈورٹائزنگ کانفرنس ہوئی پہلی دفعہ تو ہم پاکستان سے گئے.
تو جاوید جفار صاحب وہ چیئرمین. اچھا, یو آر پارٹ آف دا کنٹینجنٹ. جی جی, میں آئی واز دا اونلی فیمیل آئی کین سے. کس شہر میں؟ پروفیشن میں وہ تو ہماری وہاں دہلی میں ہی ہوئی. دہلی میں. اچھا. اور یہ کہ وزٹ پہ ہمیں وہ آگرہ وغیرہ دکھانے لے گئے تھے, اور بلکہ اندرا گاندھی کا زمانہ تھا, ان سے آڈینس بھی ہوا. اچھا. اور وہ کیونکہ ایک کانفرنس کی ہیڈ کے طور, چیف گیسٹ کے طور پہ انہیں بلایا گیا. تو جاوید جفار اس وقت چیئرمین تھے ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن آف پاکستان کے. اینڈ آئی کین سیفلی سے کہ ہی واز دا اونلی ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن ان ایڈورٹائزنگ. کیونکہ ایڈورٹائزنگ میں بہت سے لوگ تو ایسے تھے جو فائنانسر تو تھے, لیکن دے دیم سیلف ور ناٹ دیٹ کریٹو. اس وقت تو جاوید جفار کی جو ایجنسی تھی وہ بھی ٹاپ پر تھی. لائلہ از اے لیڈی, دا ویری فیمس ان کی ایڈ تھی. اور یہ لائلہ, جی لائلہ ان کا پروڈکٹ اس پہ وہ کر رہے تھے. ایم این جے کا, ایم این جے بنا رہا تھا. کیونکہ اس کی لائلہ کی جو دوسری سائڈ ہے وہ رزاق داؤد صاحب ہیں. جی جی, اور ان کی بیگم. جی جی, ہاں جی ہاں جی. تو وہ اس وقت تو مطلب ٹاپ کلاس ایجنسی تھی کریٹو پوائنٹ آف ویو سے. لیکن لینٹس کے پاس اپنے پروڈکٹ تھے انٹرنیشنل بہت سارے, اور برما شیل اور یہ اور وہ سارے اس پہ. تو بس یہ کہ ہم نے ایز اے کاپی رائٹر شروع کیا, اور بہت انٹرسٹنگ کام ہوتا تھا. لیکن اس وقت کی جو ایڈورٹائزنگ تھی وہ بڑی مشکل تھی. اس میں یہ تھا کہ اس وقت تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ یہی ٹھیک ہے, کہ کمپیوٹر تو تھا نہیں, یعنی بڑے بڑے پوسٹرز کے اوپر وہ گن سے کلر سے پینٹ کرتا تھا آرٹسٹ, پھر اس پہ کیلی گرافر ڈائریکٹ لکھتا تھا. پہلے وہ کاپی اپروو ہوتی تھی, سلوگن اور وہ سب. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ رہتا, کریٹیو سلوگنز بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں. شان الحق حقی صاحب بھی میرے کلیگ رہے ایک دفعہ, کہ ہم نے ایسے کیا تھا کہ ڈیوائڈ کیا ہوتا نا, ایک بہت ہی کوئی اعلیٰ قسم کی کاپی لکھنی ہے تو بڑے اسکالرلی اور شاعر اور یہ اس طرح کے اس کو لکھتے تھے. عام پروڈکٹس کے لیے جو تھا ہم لوگ لکھتے تھے. اس وقت ریڈیو کیونکہ بہت پاپولر تھا, تو اکثر جو ریڈیو کے ڈراموں میں آرٹسٹ ہوتے تھے نا, انہیں کو بیس بنا کے ڈائلاگ بھی ایسے لکھے جاتے تھے جو انٹرسٹنگ لگے, جیسے جمشید نثاری اور قربان جیلانی, اور جیسے وہ بولتے تھے اس اسٹائل ہی میں آپ وہ ایڈ کو پریزنٹ کرتے تھے. نیرہ نور کی آواز میں کوئی جنگل ہو گیا, وڈ ورڈ گرائی پاٹر کا, مجھے یاد ہے. لیکن اس وقت بڑا مشکل تھا. اب اگر اس میں ایک بھی غلطی ہو گئی تو پھر سے آرٹسٹ کو کرنا پڑتا تھا. پھر وہ کیمپینز بن کے دیکھی جاتی تھیں, کلائنٹ کے سامنے پریزنٹیشن ہوتی تھی, اس میں سے وہ سلیکٹ کرتا تھا. وہ آپ لوگ بورڈ بنا کے ایک ایک کر کے بورڈ سامنے دکھاتے. ایون وہ بورڈ کو دکھانے کی بھی ایک شو مین شپ ہوتی تھی. بالکل, وہ تو کسی کو پریزنٹر شوڈ بی ویری گڈ ٹو ایکسپلین. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. ابھی میں اس بات کو کرتی ہوں نا کہ وہاں تو جو لوگو بناتے تھے, یو ہیڈ ٹو ایکسپلین کہ یہ لوگو آپ نے کیوں بنایا, اس میں کیا دکھا رہے ہیں, اچھا یہ فونٹ آپ نے کیوں یوز کیا. تو ہر ایڈ کا فونٹ الگ تھا, یعنی اگر بچوں کے لیے ہے تو اس کا فونٹ ڈفرینٹ ہے, اگر سوبر ہے تو اس کا. اسی طرح ڈائلاگ بھی, اگر اب جیسے فار ایگزامپل کہ سرف جو تھا وہ ایکسپینسو تھا نا پروڈکٹ, تو وہ ہاؤس ہولڈ وائفس استعمال کرتی تھیں. اور وہ جو صابن ایک ہوتا تھا نا 707, اس کو وہ ماسیوں سے کرواتے تھے. تو اس کا جو ہے نا وہ ایڈ بھی وہی ہوتی ہے, ڈنڈے لگانا نا اور ایسے لینگویج سمپل, اور اس کی ذرا سوفسٹیکیٹڈ لینگویج. یہ بائی دا وے جسٹ ٹو ریفریش میموری, یہ جو تھا 707 جو تھا, یہ فیروز سانس کا صابن تھا, یہ کس ایجنسی نے ہینڈل کیا تھا؟ نہیں یہ تو کوئی اس وقت ہماری بات نہیں. اورینٹ کے ہم تو کمپیٹیٹر, ہمارے پاس سرف تھا, ہمارے پاس تو ذرا جو تھے نا یہ ڈیولیکس اور سرف اور یہ ایسی ان کے پاس پروڈکٹ. جی ہاں جی ہاں. اور لکس کا ہمیشہ سے پوری دنیا میں ایک ہے کہ فلم ایکٹرس اس کو یوز کرتی ہے. جو بھی ایڈ بنتی تھی وہ فلم ایکٹر, آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس کی بڑی مزیدار ایڈ لکھنی تھی کہ بھئی بڑی اس کی تیاری اور ان کو بلانا اور شوٹنگ. اچھا شوٹنگ بھی اس وقت تو 35mm کے کیمروں پہ, تو بڑے بڑے کیمرے, اور وہ اس کو چلا کے اور لائٹیں, اور وہ پھر جب ایڈٹ کر رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے, پھر دوبارہ ری شوٹ ہو رہا ہے, 3 دن بعد وہ فلم ڈیولپ ہو کے آ رہی ہے. تو اب تو یہ کہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایڈٹ کر رہے ہیں, تو وہ یہ بڑا آسان ہو گیا. اس وقت بہت مشکل تھی, لیکن یہ کہ بڑی اچھی ایڈ بنی. اور بس پھر اس کے بعد میں نے اورینٹ میں بھی بہت عرصے کام کیا. یہاں ہاشمی صاحب کے ساتھ, ہاشمی صاحب اور یہ لوگ تو ٹائکون سے, جو پرانے لوگوں میں سے سینئر.
تو اورینٹ اسلام آباد ہاشمی صاحب واز لائک اے پروفیشنل ایڈورٹائزر یا جی ہاں کمپنی تو ان کی اورینٹ ایڈورٹائزنگ تو بڑے کلائنٹس لیتی تھی بہت زیادہ، ان کی پی آر بہت اچھی تھی جی جی بیٹے بیٹے ان کے کام کرتے تھے اس کے اندر. اور پھر یونائٹیڈ ایڈورٹائزر سلطان محمود جی کی، کیونکہ انہیں گیلریز کا بڑا شوق تھا، پینٹنگز کا، تو انہوں نے گیلری بھی لی ہوئی تھی اور اس میں وہ بڑے آرٹسٹ کی نمائشیں کیا کرتے تھے. اور اس سے تو کیلنڈرز کا آپ کو یاد ہوگا کہ وال کیلنڈرز اور وہ بہت بنتے تھے. تو اس میں پھر وہ پکچرز وہ زیادہ سلطان محمود جو تھے وہ زیادہ تر جو تھے نا صادقین کی پینٹنگز اور مولک بخش کی، اور سردار صاحب تو ہمارے اپنے آرٹ ڈائریکٹر ہی تھے جو کہ فوک اس کے اوپر بناتے تھے اور وہ سب. تو وہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ کام لگتا تھا اس میں. ہم بیٹھ کے جب کاپیاں رات کو، چیلنج بھی بڑا ہوتا تھا کہ ابھی ایک بینک نے آج اگر ایڈ دے دی ہے تو دوسرا تو رات کو رات چاہے گا کہ اس کی ایڈ اخبار میں صبح آئے، کیونکہ وہ تو کروڑوں کا بزنس چلا جائے گا. تو وہ شام کو بیٹھ کے کاپیاں لکھ رہے ہیں، آرٹسٹ بیٹھا ہے، اور وہ بڑا کریٹو ماحول ہوتا تھا. یہ ایسے ہے نا کہ جیسے یہ ساری ٹائم ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ ٹی وی پہ اشتہار چلا تو شام کو آئس کریم کی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی، آئس کریم وہاں ہونی چاہیے. اس میں بہت سی بزنس بہت زیادہ ہو جاتا نا ایک دن میں پاپولیرٹی. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے بلکہ برما شیل جو تھا وہ ہمارا کلائنٹ تھا اور پی ایس او کسی اور کا. تو پتہ لگا کہ وہ پی ایس او صبح کی کچھ لانچ کر رہا ہے. مخبر بھی سب پھرتے رہتے تھے نا، مارکیٹنگ کے لڑکے جو تھے وہ خبریں لاتے رہتے. تو انہوں نے جا کے بتایا کہ جی ان کا آ رہا ہے ایک بہت ہی اچھا. وہ اب انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ وہ پٹ اے ٹائیگر ان یور ٹینک، آپ کو یاد ہوگا. اب انہوں نے اس کے ساتھ جو تھا نا وہ اس کا سلوگن یہ بنایا. اب راتوں رات ہمارے پاس سوچ کے ہمارے بھی کریٹیو لوگوں نے بہت سی سوچی. صبح جب وہ ویڈیو آئی تو اس میں دیکھا کہ وہ شعر جو ہے نا وہ آنسو اس کے بہہ رہے ہیں، تھکا ہوا آ رہا ہے، اور ایک گاڑی کیوں سے باہر سے نکل گئی برما شیل کا جس میں پڑا ہوا تھا پیٹرول. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ اتنا وہ پاپولر تھا، پٹ اے ٹائیگر ان یور ٹینک، اتنا پاپولر تھا کہ ایکچولی مجھے یاد ہے، میں آئی واز اے ینگ پرسن دین، تو جب وہ میں اپنے اسکوٹر میں پیٹرول ڈلواتا تھا نا تو ایسے لگتا تھا اب اس کا پک اپ بڑھ گیا. بالکل بالکل، وہ اس کا بڑا اثر ہوتا تھا ان ایڈس کا جو تھا. اب یہ صابن ہو تو 707 بھٹو صاحب نے اپنی اسپیچ میں مینشن کیا. بھٹو صاحب تو وہ لپٹن کی چائے اور دوسرا کافی چیزیں وہ یوز کرتے. ایک دفعہ جو تھے نا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایڈورٹائزنگ کانفرنس ہوئی کراچی میں. جیسے یہ اولمپکس کا ہوتا ہے نا تو اس سے ایڈورٹائزنگ کانفرنسز کے بھی وہ ہوتے تھے کہ 4 سال کے بعد کسی ایک ملک میں ہو. ہاں ابھی بھی ایسے ہی. جی ہاں، تو وہ ہماری دفعہ جب ہوئی تو ضیاء الحق صاحب ایک دفعہ چیف گیسٹ اس میں آئے. تو روشن علی بھیم جی ہوتے تھے ای ایف یو کے ڈائریکٹر چیف ہوتے تھے اس وقت. تو یہ انشورنس کمپنیاں بھی کم تھیں نا، ای ایف یو بہت مشہور، تو وہ بھی تھے اس کے اندر. تو انہوں نے پوچھا ایسی ایڈورٹائزنگ کے بارے میں، انہوں نے جوک کیا کیونکہ ایڈورٹائزنگ کی کانفرنس تھی. تو انہوں نے سنایا کہ ایک دفعہ کوئی لوگ جو تھے نا، آپ دیکھ لیجیے گا مناسب ہے کہ نہیں، ایک دفعہ کچھ لوگ تھے نا وہ جنت میں انہیں بھیج دیا. تو وہاں تو بڑا مطلب ماحول وہی تسبیح پڑھو اور دعائیں مانگ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں سب، اور اچھا ماحول ہے بہت ہی. تو انہوں نے کسی ونڈو میں سے دیکھا کہ اس طرف تو بڑے ڈانس اور گانے اور بڑا لائیولی ہے. تو جب فرشتے سے انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں بھیج دو. تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا وہاں آ گیا. اس نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑا انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں، تو وہی لائف ہے جو ہم دنیا میں بھی یہی کرتے رہتے تھے، ابھی تو یہاں آئے. اس نے کہا سوچ لو. خیر وہ اسے بھیج دیا انہوں نے. اب جب ہو گیا تو وہاں آگ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ نہیں ہے. تو اس نے کہا وہ تو ہمارا ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ تھا. بالکل ایسا ہی ہے، یہ شیطان کا ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ تھا وہ. تو اس طرح کی چیزیں مطلب بہرحال مطلب اچھا رہا. لیکن تو اس میں ایڈورٹائزنگ میں کوئی جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، ایک تو آپ نے جاوید جبار صاحب کا تھوڑا سا ہمیں بتائیں، تھوڑا سا اور بتائیں. جاوید جبار بہت کریٹو اور بڑی ان کا میچور تھنکنگ اور ان کی پریزنٹیشنز اور ایکسپیرئنس واز ویری گریٹ. اس سے تو وہ کافی مطلب ہے کہ کمپیٹیٹر ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے وہ کرتے بھی تھے جو دوسری ایجنسیاں تھیں، لیکن لرننگ کے حساب سے
ہی واز ویری گڈ. اور پاکستان کو اکثر وہ ویسے بھی ریپرزینٹ کرتے تھے فورن پہ. وہ میرا خیال ہے وہ کر ہی وہ سکتے تھے صرف, کیونکہ اس کے بعد جو ہماری دوسری میں نے کہا نا پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی, پرسنالٹی جو ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. باہر تو آپ کو انٹرنیشنل میں ہر آدمی تو بولنے کی کیپیسٹی, یہ لوگ فائنانسر بڑے اچھے تھے, ان کی کمپنیاں بھی چل رہی تھیں, لیکن اس طرح کی چیزیں بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہیں. جاوید جبار صاحب کے علاوہ اور کوئی آپ کے ذہن میں پرسنالٹی؟ اور تو یہ لوگ یہ رؤوف صاحب کیسے تھے, آرلنٹس کے؟ جی, رؤوف صاحب واز اے ٹپیکل پروفیشنل, ویری نائس, ویری ویل آرگنائزڈ ایجنسی ان کی. ایک تو پہلے انٹرنیشنل ہی تھی, پھر انہوں نے آرلنٹس رکھ دیا تھا اسے پاکستان ہون کر, لیکن وہاں سے ہمارا وہ آسٹریلین ہی پہلے شروع میں آتا تھا ڈائریکٹر, کریٹو ڈائریکٹر, جو ہمارے ساتھ ٹریننگ پر ویری ویل آرگنائزڈ, اور اس کا سیٹ اپ بہت ہی اچھا تھا. وہ اسی طرح 3-4 سیٹ تھے جس میں کہ ایک کاپی رائٹر, اس کے ساتھ پھر ایک ویژولائزر, پھر اس کے ساتھ آرٹسٹ, پھر اس کے ساتھ کیلیگرافر کی ایک ٹیم ہے. وہ ایک پروڈکٹ پہ کام کر رہے ہیں, وہ دوسرے پہ کر رہے ہیں, اسی طرح کی دوسری ٹیم. تو وہ اس طرح سے کام بھی مطلب ڈیوائڈڈ تھا, اور پروڈکٹ ان کے پاس بہت اچھے کلائنٹس تھے اس وقت کراچی میں. بعد میں پھر یہ اورینٹ کے پاس, تو بعد میں پھر ایڈورٹائزنگ کا رواج بھی زیادہ ہوتا گیا, بینکس اور ہر ہی آدمی کر رہا تھا, لیکن ان کے پاس بہت اچھے کلائنٹ تھے. پھر یہ کہ گل احمد کا جب سب سے پہلا جو کیٹ واک کا وہ ہوا ہے, تو وہاں ایک پلازا بنا تھا, اس میں پہلی دفعہ وہاں پر ہوا تھا. اس میں یہ ہمارے لینٹس کے پاس ہی تھا, بڑے ماڈل ایکسپینسو, اور وہ سب وہاں پہ پروفیشنل وہ چیزیں پھر بڑھنی شروع ہو گئی. جی, وہ اس طرح سے مطلب اس کے اندر بہت ہی اچھا رہا. تو پھر ویسے تو آپ نے بتایا کہ یہ جو ایولیوشن ہے, جیسے آپ نے بتایا نا کہ لاہور میں تو ایڈورٹائزنگ کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا, کراچی سے یہ سٹارٹ ہوا, اور تھا کلائنٹ بھی وہاں زیادہ تھے. تو ان اے وے آپ نے بھی مطلب آل دو کمپنیاں تو بن چکی تھیں, لیکن آپ نے بھی کافی شروع میں مطلب کہ آپ نے ارلی 80s میں اس پروفیشن کو جوائن کیا. تو بٹوین دا ارلی 80s اور آج بے شمار چیزیں چینج ہوئی ہیں, تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ نہیں, اب تو بہت ہی, یعنی اس زمانے میں نے بھی کوئی 15 ایئرس آئی ورک ود ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ان ڈفرنٹ کیپیسٹی. اس کے بعد میں پھر یونائٹیڈ ایڈورٹائزرز بھی جوائن کیا میں نے ایز اے کریٹو ڈائریکٹر. ان کے پاس بھی بڑے اچھے کلائنٹس تھے اور کام وہاں پر بھی کیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو تھا یہ کمپیوٹر اور آرٹسٹ آنے شروع ہو گئے, تو اس طرح کوالٹی بڑھ گئی. لیکن پھر ایڈورٹائزنگ میں وہ اسٹینڈرڈ جو تھا نا اس طرح کا وہ نہیں رہا, کیونکہ ہر آدمی جس کا اپروچ ہوتی تھی نا کلائنٹ تک, میں بھی وہ کیمپین اس کی کیسی بھی ہو وہ ایکسیپٹ ہو جاتی تھی. اور بہت سے ٹیکٹکس تھے جو کہ استعمال ہوتے تھے اس میں, ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے ساتھ آپ کی دوستی, اوبلیگیشنز, آپ اسے کیا آفر کر رہے ہیں. جی, تو دیٹس وہ اس کی وجہ سے بھی ہوتا تھا کہ فیئر کوئی الیکشنز جو تھے وہ نہیں ہو پاتے تھے اس طرح سے. کیمپین معلوم ہو رہا ہے فرسٹ کلاس کیمپین کسی, اور بعض جگہ پہ کلائنٹ ایسا بیٹھا ہوتا تھا کہ وہ تھرڈ کلاس, جس کو ہم تھرڈ کلاس سمجھ رہے ہوتے تھے اپنی ہی ایڈ کو, کہ اس کو بھی رکھ دو, لیکن یہ اسٹینڈرڈ کی نہیں, اسے وہ پسند آ جاتی تھی. اور ہم پھر وہ ہوتے تھے کہ جو اچھی والی تھی اس کو نہیں, پر اس کا اپنا بھی تو لیول ہوتا ہے نا, کلائنٹ کا اپنا بھی لیول ہوتا ہے. ہی از اے کسٹمر, اگر وہ کہے گا یہ رن کرو تو پھر ہاں جی, اس کو اگر وہ پسند آ گئی ہے تو ایڈ تو وہ چلانی, لیکن وہ سب اسٹینڈرڈ بھی ہوتی تھی بعد. پھر یہ کہ پولیٹیکل بھی بننی شروع ہو گئی ایڈس, اس کے اندر بہت ہی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تھیں جو سیکرٹس بھی ہیں, لیکن جو ہم نے کیے کہ ابھی ایک لیڈر ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, اور اس کی کیمپین پوری بن گئی کہ باطل سے دبنے والے آسمان ہیں ہم, اور یہ اور وہ ساری بھی کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور دوسرا آیا, تو وہ کیپشنز وہی رہتی تھی, تصویر اتار کے دوسری تصویر لگا دی, سلوگن تو وہی رہنا ہے. اللہ, آپ سلوگن تو وہی رہنا ہے نا جی, وعدے تو وہی رہنا ہے. تو اس میں پھر کریٹو کام والے جو تھے وہ بیچارے بہت ہی بور ہوتے تھے, ناراض ہوتے تھے. تو اب یہ ذرا یہ بتائیں کہ
جس ایڈورٹائزنگ کی آپ فار ایگزامپل آپ نے باتیں کی ہیں یہ ساری ہیں بگ بجٹ ایڈورٹائزنگ ہاں جی ہے جی، کیونکہ جیسے ملٹی نیشنل یا ایون فیروز سانس کا بھی جو 707 کا جو ہے یہ ساری دیز آر بگ بجٹ آئٹمس، اور پھر یہ ماس میڈیا پہ جا رہے تھے یا سنیما میں بھی چلتی تھیں کبھی. اچھا تو اور وہ تو ابھی بھی ویسے ہی بگ بجٹ ایڈورٹائزنگ چل رہی ہے، لیکن چند چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اب ٹی وی چینلز ایڈورٹائزنگ جو تھا وہ پرنٹ میڈیا سے موو کر گیا ٹورڈس ٹی وی الیکٹرانک، اور اس میں سب سے پہلے وہ ٹی وی کی طرف گیا. تو ٹی وی میں پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا تو اس کے اوپر وہی ہوتا تھا کچھ شریفانہ 707 اور شریفانہ بھی ہوتا تھا، اور مطلب کہ جو ایڈورٹائزنگ ڈالر تھا، ایڈورٹائزنگ فنڈ تھا یا کسی کمپنی کی جو بھی اس کا بجٹ تھا وہ ایک چینل کے اوپر لگ رہا تھا. تو کرتے کرتے 3-4 ہوئے، پھر اب پتہ نہیں 25, 30, 40 کتنے ہو گئے. اچھا اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر چینل پہ کئی ایسے ایڈورٹائزرز ہیں، کمپنیز ہیں جو کہ ہر چینل پہ اپنا وہ کر رہے تھے. تو یہ کافی اسٹرینوس ہوگا جو ایڈورٹائزرز ہیں ان کے لیے. اس وقت اچھا میں یہ جو بگ بجٹ اس لیے بھی آنے لگے کہ چینلز آف کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو گئے. اس سے تو ریڈیو تھا یا سنیما یا پھر پرنٹ میڈیا، اس میں بھی اخبار لمیٹڈ تھے. اب تو اخبار بھی بہت زیادہ ہو گئے. حالانکہ اس کا جو ہے نا اٹ واز ویری ایکسپینسو ایٹ دیٹ ٹائم کہ ٹی وی پر تو پر سیکنڈ ریٹ جو تھا وہ کافی زیادہ تھا، اور ٹائمنگز کے حساب سے، یعنی کسی پاپولر ڈرامے کے حساب سے آپ کر رہے ہیں. اگر 8 to 10 والا جو سلاٹ تھا سب سے ایکسپینسو ہوتا تھا. شروع میں کر لیں یا بعد میں کر لیں. جیسے پی ٹی وی تھا تو صرف اگر یعنی لاہور والا ہی ہے کوئی کلائنٹ تو اس کا کم ہوگا اگر سب جگہ چلانا چاہتے. اسی طرح اخباروں کا تھا کہ اگر لوکل اخبار میں ہے تو فرنٹ پیج کلر ایڈ 200%, 400% ایکسٹرا، یور چوائس، پوزیشن آف یور چوائس. اور اگر اندر کسی پیج پہ ہے اور بلیک اینڈ وائٹ ہے اس کا کم ریٹ ہے سائز کے. اسی لیے تو ہمیں کاپی کی بڑی اچھی ٹریننگ ہو گئی کہ آپ کو، اسی لیے انہوں نے کہا کہ سارے ڈپارٹمنٹ کا پتہ ہونا چاہیے، میڈیا کا بھی اور ریٹس کا بھی. کیونکہ اب مجھے کاپی لکھنے کو دے دی آپ نے، میں نے 4 لمبی لائنیں لکھ دی، پتہ لگا کہ اس کو تو سلاٹ جو ہے اس کا بجٹ ہی اتنا ہے کہ اتنے میں آنا ہے، تو اس کو کرسپ کر کے لکھنا. اور وہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ایک جملے میں وہ پورا میسج بھی کنوے ہو جائے. آپ کا کمپٹیشن ہے نا ویور کے ساتھ، آپ کا کمپٹیشن ہے، باقی لوگ بھی. اب وہ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پوسٹر کی صرف ایک ہی لائن میں آپ کو پورا میسج دینا ہوتا ہے، باقی پریس ایڈ میں آپ لمبی کہانی بھی لکھ. اسی طرح ایڈ. تو جیسے میں کہتی ہوں نا، اب جو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی سمجھ آ گئی کہ قرآن از دا بیسٹ کمیونیکیشن گائیڈ. اس وقت ہم اگر یہ کہنا ہو نا کہ سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے، اب آپ سوچ رہے ہو کہ لوگ لکھیں گیا ایسا کہ جس میں نیا بھی ہو اور یہ کہ میسج بھی کنوے ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ہر چیز کی کیسی ہمیں ورڈز بھی دے دیے ہیں کہ بارش کا کہنا ہو تو یہ کہو، معافی مانگنی ہو تو یہ کہو، رزق کا کہنا ہو تو یہ کہو. یعنی ٹیکسٹ از دیئر، پراپر ٹیکسٹ. آپ کو سوچنا نہیں. اس سمے تو ہم سوچ رہے ہوتے تھے کہ لکھیں گے آج میں میسج پورا کنوے ہو جائے، اور وہاں پہ کیسے ایک جملے کے اندر میسج کنوے ہو رہا ہے پورا. قل هو اللہ احد، سارے پورے کا پورا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعارف چلا گیا. تو یہ چیزوں نے مطلب ہے کہ بہت مجھے اب اس چیز کی بہت اللہ کا شکر ہے اویئرنیس ہو گئی کہ کمیونیکیشن میں یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اس وقت بھی ہوتا تھا کہ بچوں کے لحاظ سے سلوگن الگ سوچنا ہے، بڑوں کے لحاظ سے الگ وہ سوچ رہے ہیں، اور پھر ووکیبلری بھی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. جو آپ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے اپنے پروڈکٹ کے وہ الفاظ نہ ہوں، نئے الفاظ ہوں. تو یہ چیزوں سے بڑا اچھی اس سے رہتا ہے. تو آپ نے بہت اچھا ہمیں ابھی تک یہ بتایا سارا آپ کی جو تھا ایکسپیرئنس پیپل یو ہیو میٹ ان دا ایڈورٹائزنگ پروفیشن. تو ویسے جو ورک پلیس کی ایکسپیرئنسز، کیونکہ آپ کے زمانے میں لیڈیز تو بہت تھوڑی تھیں اس میں اور زیادہ تر مردوں کا یہ ماحول تھا،
تو آپ کی جو ورک پلیس کی ایکسپیرینسز ہیں وہ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیم, یا کوئی اس کی کوئی آپ کے اس پہ میرا خیال ہے کہ اس کی ویلیوز جو تھی نا وہ بہت ڈفرینٹ تھیں. جی اب میں تو کبھی, میں نے بتایا نا کہ امی نے تو لاہور میں جاب ہی نہیں کرنے دینی تھی. فرسٹ اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس, اور وہاں تو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہی کام کرنا پڑتا تھا. اب ایڈورٹائزنگ کے اندر جو میں خاص ایک سچویشن کو مینشن کرتی ہوں کہ اس کے اندر جنگل ریکارڈ جنگل ریکارڈ ہو رہا ہے, سارے میوزیشین بیٹھے ہیں. میوزیشینس کا کلچر تو بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے نا. اب وہ بیٹھ جاتے تھے آ کے. اچھا لینٹرس میں اپنا اسٹوڈیو تھا, تو نیچے ساؤنڈ اسٹوڈیو زینب مارکیٹ کے سامنے تھا, ہوتا تھا وہ ایک کمپلیکس کے اندر. تو ریکس چیمبرس میں پہلا آفس تھا ان کا, بعد میں تو کہیں اور شفٹ ہو. تو اس میں وہ وہیں پہ بیٹھ کے میوزیشین کو بلاتے ہوئے ٹیون بنا رہے ہیں جو کون سی ٹھیک لگی نہیں ہے. الفاظ ہم نے لکھ کے دیے میں ان کو. اب یہی تھا جیسے گرائپ واٹر لیجیے, ننھے بچوں کو دیجیے, نیرا نور سے گوانا تھا. اب پہلے وہ میوزیشین جو ہے بنایا جا رہا ہے, اس کی ٹیونز بنا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, نہیں پسند بچوں کے لیے سافٹ ہو. ان کے ساتھ بیٹھ کے میرے لیے تو بہت عجیب سا ایکسپیرینس تھا. مردوں کے ساتھ ویسے کبھی کام نہیں کر, وہ بھی میوزیشین, لیکن کیونکہ وہ میرے پروڈکٹ تھا وہ جس پہ میں کام کر رہی تھی, تو آئی ہیو ٹو سٹ دیئر, اور کاپی بھی لکھی تھی. تو لیکن یہ کہ میں سوچتی ہوں کہ اس وقت کے اخلاق اور وہ ویلیوز بہت ڈفرینٹ تھی. مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی امبیرسنگ مومنٹ آیا ہو اور مجھے یہ لگا ہو کہ میں بہت غلط جگہ پر آ گئی ہوں. پھر یہ کہ جو فلمز بنتی تھیں, وہ اس پروڈکٹ کی فلمیں بھی کچھ, اس کے لیے بھی اس اسٹوڈیو میں جو کہ پروفیشنل اسٹوڈیو ہیں, ایسٹرن اسٹوڈیو اور لاہور کا اسٹوڈیو, اور اس میں جا کے بیٹھ کے انہیں ایڈٹ کرنا پڑتا تھا. کیونکہ وہ جو 35mm پہ شوٹنگ ہوتی تھی وہ تو بڑے بڑے کیمراز میں, تو وہ جا کے ایڈیٹنگ ہر جگہ تو نہیں ہوتی جی. انہیں اسٹوڈیو, اب ان اسٹوڈیو کا ماحول دیکھ لیں آپ کیسا ہوتا تھا. وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, وہ جو فلموں میں کام کرنے کی شوقین بھی لڑکیاں بھی آتی تھیں, وہاں کے لوگ بھی ہوتے تھے. لیکن یہ کہ وہ بڑی تہذیب سے بیہیو کرتے تھے. اور شاید ہے کہ جس طرح آپ کا اپنا بھی ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا میٹر کرتا ہے, کیونکہ میں کبھی بھی اس طرح کوئی بہت ہی سخت قسم کا یا ایسا روڈ قسم کا میرا بیہیویئر نہیں رہا. ہمیشہ پولائٹ سا ہی رہا, لیکن بڑی رسپیکٹ کے ساتھ بچوں کے ساتھ, یعنی ان کو بالکل ایسے بیٹھ کے تو کبھی بھی فیل نہیں ہوا. اس وقت کا کلچر شاید ایسا تھا کہ ہمیں کوئی امبیرسنگ نہیں لگتا تھا کہ ہم ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں, آرام سے کام کر لیتے تھے وہاں سے آ جائے. تو یہ بتائیں کہ پہلے آپ کی شادی ہوئی, پھر آپ نے وائل یو ور ان کراچی, پھر آپ نے یہ جاب بھی اسٹارٹ کی. تو فہد کو پھر آپ کیسے لوگ ہاں جی, یہ اب یہ میں جو یہ ایڈورٹائزنگ کی میں تھی, میں جس وقت یہ کوئی وہ میری بڑھاپے کے اولاد تک 14 ایئرس کے بعد فہد پیدا ہوا. اچھا 14 ایئرس تک, اسی لیے تو میں جاب میں اتنا مصروف کر سکی میں. اچھا. اس کے بعد 14 ایئرس کے بعد جب فہد ہوئے تو میں ذرا بہت ہی بہت کانشیس تھی, تو میں نے آئی لیفٹ دا جاب. اچھا. فار 1 ایئر. پہلے تو انہوں نے کہا چھوڑو نہیں, تو میں اس یونائٹیڈ ایڈورٹائزرز کے ساتھ کام کر رہی تھی, تو مجھے خود بھی ذرا وہ لگتا تھا, اور پھر بچہ چھوڑ کے جانا, تو میں نے تقریباً چھوڑ ہی دی تھی بعد میں. پھر جب وہ, لیکن وہ اٹ واز چانس کہ جب وہ 2 سال کا تھا, 2.25 سال کا تھا, تو اس کے فادر نہیں رہے, تو پھر میں آئی کیم بیک ٹو لاہور. فادر کے ہاؤ ڈیڈ یور جی بس وہ ہارٹ کا پرابلم تھا. اچھا اچھا. تو اینڈ فہد از دی اونلی چائلڈ. یس, فہد از دی اونلی چائلڈ. تو بس پھر وہ میں لاہور آئے, تو بیک ٹو پویلین. ادھر امی ابا جی تو نہیں رہے تھے اس وقت, لیکن بھائی جان تھے, آپا تھیں, تو آئی کیم بیک ٹو لاہور. اور وہاں پہ اس وقت لمز نئی بنی تھی یونیورسٹی جی, اور لمز میں ریسرچ ایسوسیٹس وغیرہ کی جاب نکل رہی. اس وقت لبرٹی پہ ہوتی تھی, جہاں وہ پھولوں کی مارکیٹ ہے نا, اس کے سامنے 2 گھر تھے. میں نے وہاں 2 گھروں میں لی ہوئی تھی, چند کورسز وہاں اٹینڈ کیے میں نے. جی, اس وقت وہاں پہ وہ ڈین بھی باہر کے تھے, دونوں انگریز, اور وہاں سے آئے ہوئے. خیر وہ میں نے بھی اپلائی کر دیا, کیونکہ جاب تو میں کرنا چاہتی تھی, اور اس میں نے اتفاق سے مل گئی وہ. اس پہ وہاں تو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, لیکن MBA میں ایک ایڈورٹائزنگ کا پیپر تھا جی, پڑھایا جاتا تھا. اٹ واز اے چانس, تو اس بیسس پہ مجھے وہاں پہ جاب مل گئی. تو یو ور ٹیچنگ؟ نہیں, آئی واز ناٹ ٹیچنگ, آئی واز پریپیئرنگ دیئر ایڈورٹائزنگ کیمپین.
उस वक्त तो नया नया बना था जी ना, जी जी तो जी, उनके बिल्कुल। ब्रोशर और वो इन्होंने पोस्टर, काफ़ी कोठियाँ ली हुई थी 2 और कोठियाँ तो उसके जी, सामने ली हुई थी, जी। उसमें ब्रोशर्स और पोस्टर और उनके जो बन रहे थे शुरू के अच्छा नए। अच्छा जी तो उसमें बल्कि वो फोटोग्राफर वो था जो ये इंटरनेशनल जोग्राफिक का फोटोग्राफर था ना, ज़फ़र, अच्छा वो उनके लिए भी काम करता था। तो वो ब्रोशर्स की तस्वीरें उससे बनवा लेते थे। और बाकी लोग तो मतलब बहुत पढ़े लिखे वहाँ पढ़ा, लेकिन ये कि उन सब का से इंटरेक्शन रहता था कि उनकी लेके उनसे कि क्या क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में। ब्रोशर जो बनाना था तो उसके लिए सारे डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद वहाँ पे केस स्टडी मेथड पे पढ़ाई हो रही थी। जी। वो थ्योरी नहीं पढ़ाते थे, वो जी। एक्चुअल उनके जो स्टूडेंट्स होते थे वो एक्चुअल इंडस्ट्री में जाते थे। एक तो पैकेजेस वैसे ही बाबा साहब का वो था, उसमें इनका भी था, तो वो स्टूडेंट वहाँ जाते थे और वो एक्सपीरियंस जो वहाँ का होता था ना, मैनेजर का, कोई लेबर की प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का तरीका है, कोई क्या क्या मसले होते हैं, उसको स्टडी करके आते थे और उन्हें वो पेपर बनाना, असाइनमेंट। अच्छा, उसके ऊपर ये था कि वो केस स्टडी कहलाती, उसको ज़रा सी लैंग्वेज उसकी उसके हवाले से करनी होती थी, तो वो थोड़ा सा भी काम। फिर मिसेस राज जो मेरी प्रोफेसर भी रही थी, वो तो बड़ा मुश्किल काम था ना, तो मिसेस राज वो हेडिंग दैट डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा तो वो आ गई, तो मैं उनके साथ मिलके हम उसका थोड़े से वो जो केस स्टडीज़ को होते थे कंपाइल करना होता, वो ज़रा टफ काम था, क्योंकि वो जो स्टूडेंट थे, एक दफ़ा मैंने कहा कि वो बच्चे शाम को आते थे तो अब ये एशियन डेवलपमेंट में होते थे नवीद, वो कहते हैं बच्चे पढ़ते हैं लफ्ज़ में। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो वो बच्चे ही थे ना तो मैंने कहा वो शाम को लाते थे वहाँ से, और मुझे फिर वो बैठ के हमें शाम में करना, उनकी तो असाइनमेंट थी, उन्हें सुबह देनी होती थी। तो वो फिर केस स्टडी पे काम किया और इनकी अवेयरनेस जो थी ब्रोशर बनाने में। लेकिन वो क्योंकि बहुत मुझे बहुत छोटा था, मैं उसे आपा के पास छोड़ के जाती थी, अपनी बहन के पास। तो फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक दिन वो जो हमारे एक डीन था वसीम, उसके अंकल थे, वो एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स के रिटायर्ड कमोडोर थे। तो वो वहाँ आए और उन्होंने उससे कहा कि हम ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो हमारी एयरफोर्स की है, इसके लिए हमें कोई क्रिएटिव आदमी चाहिए। हम कैंपेन जो बनती हैं हमारी, बेशक उस वक्त सिर्फ उसकी बनती थी एयरफोर्स की, जो उनकी रिक्रूटमेंट की एड्स हैं और एयरफोर्स डे जो है उसका मटेरियल है और कैलेंडर है सब। तो वसीम ने कहा कि वो हैं मिसेस खान, और वो कहती हैं कि यहाँ लंबा टाइम बहुत है, तो मैं मिलवाता हूँ। उन्होंने मिलवाया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा वहाँ तो आपको पता फोर्सेस के टाइम तो 7:30 से 2 बजे तक ऑफिस था। मैंने कहा मैं तो स्विच ओवर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चे को नहीं छोड़ती। तो दैट्स हाउ आई स्विच ओवर टू शाहीन फाउंडेशन। वो भी लाहौर में ही? जी लाहौर। अच्छा अच्छा। वो शाहीन फाउंडेशन के अंडर वो एजेंसी थी, हॉक के नाम से, हॉक एडवर्टाइजिंग। तो वो फिर मैंने 8 साल आई वक्त दिया। अच्छा अच्छा। फॉरेन की कैंपेन्स के लिए वो फिर मैं सुबह की, बाज़ दफ़ा तो रिसालपुर में हो रही है वो परेड और वो कवर करना है, तो सुबह की फ़्लाइट से आती थी और रात को जाती थी। सुबह की फ़्लाइट से रिसालपुर आती थी? जी हाँ, यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद, और यहाँ से बड़ा वो अच्छा प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा उनका होता था। शायद मैं आई वाज द ओनली फीमेल वर्किंग देयर, तो वैसे भी उनका फोर्सेस का मुझे आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दैट कि वो वहाँ एयरपोर्ट पे आया होता था, कोई लेके जाता था, पहले को उसके घर पे, फिर यहाँ से बाई रोड जाते थे जी, फिर वो लेके जाते थे वहाँ वो सारे। और जमशेद फरशोरी और निसार साहब होते थे उससे, जो टीवी के कैमरामैन थे, तो अप्रूव्ड कैमरामैन थे उनके, उनको तो NOC चाहिए होता ना। तो जमशेद फरशोरी वाज जस्ट लाइक माय सन यू कैन से। तो मैं तो सबसे, वो मेरे एयरफोर्स के जो कमोडोर थे ना, वो कहा करते थे ताहिरा को बेटा कहने की इतनी आदत है। उनकी गाड़ी थी तो मुझे अब उसने बेटा कहा। मैंने कहा कि वो जुबान पे लोगों के साथ काम करके थी ना, फिर एक वक्त ऐसा आ गया तो वो बेटा बेटा कह के यू फील सेफ, तो मुझे भी आदत सी पड़ गई थी। तो मैं जमशेद फरशोरी को यहाँ से पूरा कैमरा क्रू उसका हम लेके जाते थे जी। और उनकी वो कवर करते थे उसको, एयरफोर्स डे को वो, और फिर एक मटेरियल जो बनता था वो, और फिर जो पायलट्स थे उनकी तस्वीरें लेके पोस्टर बनने होते थे उस रिक्रूटमेंट में, वो सब काम करते थे। ऑफिस तो लाहौर में ही था। फिर जब हम वहाँ गए तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पास इतना सेटअप है, आर्टिस्ट भी हैं वो भी है, तो हम और क्लाइंट्स को भी ट्राई करते हैं, हालांकि हॉक सिर्फ इनके लिए काम। तो फिर हमने और जिन पे मैंने काम किया हुआ था, नेशनल सेविंग्स और वापडा और इसी कैंपेन्स भी हमने वहाँ बनानी शुरू कर दी, जो मैं यहाँ बनाती रही थी। तो वो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। माशाअल्लाह। तो थोड़ा सा हमें ये बताएं,
پھر آپ نے ساتھ ساتھ پھر فہد کی کوریئر بھی کیا بالکل. اور پھر کرتے کرتے وہ کالج میں گئے. جی ہاں, پہلے تو اسکول اس کا ایچ کالج میں میری بڑی خواہش تھی, تو ہم لاہور ہی میں تھے, تو میں نے, لیکن یہ کہ اس کے بیچ میں یہ ہوا کہ میں یہاں سے, میرے بردر چھوٹے جو ہیں وہ لنڈن میں ہیں, تو اس وقت تھوڑا سا میں شروع میں ذرا مجھے تھوڑا, آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن سا بھی ہو جاتا ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم چلو ہمارے ساتھ نا, تو میں لنڈن چلی گئی ان کے ساتھ. فہد اس وقت وہی 2.5-1 سال کا تھا, لیکن میں جوائن کر چکی تھی اس کو, لمس سے جوائن کر کے, اور اس میں سوئچ اوور کر چکی تھی شاہین میں. لیکن پھر وہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم چلو, تو میں وہاں چلی گئی. وہ کوئی تقریباً 8-9 مہینے. لیکن وہاں پہ کیونکہ یہاں کا کام وہ ہوا تھا, تو وہاں میر خلیل الرحمن صاحب کا نیوز اور جنگ اخبار نکل رہا تھا, تو وہ ایک عادت بھی ہوتی کام کرنے کی کچھ تھوڑا سا. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, تو میں نے پھر وہاں ان کے لیے جو سکسیزفل ایشینز لیونگ ان یو کے, ان کے انٹرویوز اور وہ میرے ذمہ آیا, فیچرز ان کے اوپر. تو وہ وہاں پہ پھر کچھ لوگوں سے ملاقات یو کے میں. جی. اور بٹ دین یو ٹوک اے بریک فرام لمز اور جی ہاں, یہ شاہین فاؤنڈیشن جوائن کر چکی تھی میں وہاں سے, تو ہاتھ کو لے کے پھر میں وہاں چلی گئی تھی. اور وہ تو مجھے کہہ رہے تھے یہیں اسٹے کر جاؤ, لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ فہد اس سوسائٹی میں بچپن سے جو ہے وہ رہے, تو آئی کیم بیک. لیکن وہاں پہ ان پہ کافی یہ جو شہریار صاحب تھے, اس وقت امبیسیڈر تھے ہمارے یو کے میں, تو ان کی مدر تھیں عابدہ سلطان, جو حیدرآباد کی شہزادی تھی, شہزادی عابدہ سلطان. ان کا بھی انٹرویو میں نے کیا, ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے بڑی اچھی اپنی ساری بتائی کہ وہ کیسے باغی شہزادی تھی, کہ وہاں تو بڑا کلچر تھا نا حیدرآباد کا, تو ایک خاص. انہوں نے گھڑ سواری بھی کی, اور بندوق چلانی بھی سیکھی, اور شکار بھی کیا. اور پھر کیسے انہوں نے گرومنگ کی, وہ مجھے بھی بہت اپیل کیا کہ یہ شہریار ان کے ایک ہی بیٹے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ محل میں پلے گا نا, تو اسے عام آدمیوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں آئے گا, اور عام لائف کو فیس کرنا نہیں آئے گا چاہے. تو انہوں نے دہرادون اکیڈمی بھیج دیا. ہی واز 14 ایئرس. کہتی ہیں میں ساری رات جاگتی رہتی تھی, لیکن میں نے اس کی صرف ٹریننگ گرومنگ کی وجہ سے اس کو وہاں بھیج دیا. تو بہت اچھی پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں وہاں. تو آپ نے پھر یہی سوچ کے سیکھا, آپ نے یہی سوچ کے پھر بورڈنگ اسکول میں بھیجا؟ نہیں, بورڈنگ میں تو نہیں بھیجا. نہیں, میں واپس جب وہ فہد تھے تو 5.5 سال کا ہو چکا تھا, تو یہاں آ کے پھر اس کو پہلے یہیں پہ داخل کرایا. وہاں تھوڑے دن تھوڑا لنڈن. لیکن پھر اپنے گھر سے ہی جاتا تھا, واپس آتا تھا؟ جی میں اس کو خود لینے جاتی تھی, چھوڑنے جاتی تھی. ورنہ ایچ ایس این میں بھی بندہ شہزادہ بن سکتا ہے. جن دنوں میں یہاں مجھے آنا ہوتا تھا, تو پھر میں آپا کے پاس چھوڑ کے آتی. اور یہ کہ میں اس کو گھر بھی, میں نے ایک چھوٹا سا گھر میں اور فہد الگ ہی رہتے تھے. وہ ہمارا آفس تھا جہاں شاہین فاؤنڈر کینٹ میں, اس کے پاس ہی میں نے ایک اپارٹمنٹ لے لیا تھا. کیونکہ وہ تکلف ہوتا ہے نا سب کا, بھائی جان کے میرے پاس, اور آپا میں نے کہا نہیں, میں اپنے بچے کو فیلنگ نہیں رہنا چاہتی وہ کسی کے گھر پہ رہ کے وہ ہو رہا. جب میں باہر آؤٹ آف سٹی ہوتی تھی تو آپا کے پاس. تو پھر فہد نے وہاں سے ایچ ایس این سے سینئر کیمبرج کیا ہوگا؟ جی نہیں, اس نے اصل میں ایسا ہوا نا کہ اس نے, کیونکہ میں نے یہ 8-9 سال شاہین فاؤنڈیشن کے ساتھ وہاں کام کیا, تو اس کے بعد وہ کراچی شفٹ ہو رہے تھے. ہاک ایڈورٹائزنگ جو تھا, میں نہیں جانا چاہتی تھی. تو فہد اس وقت جو تھا نا وہ 8th کر چکا تھا, اور او لیول میں جانا تھا اسے. تو میں یہاں اورینٹ میں, مجھے شاہین جو تھے ہاشمی صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمیں اورینٹ کے لیے ہیڈ چاہیے یہاں پر, مینیجر, جنرل مینیجر. نہیں, اسلام آباد. اچھا. اب وہ شروع میں تو میں وہاں سے یہاں آتی وہاں جاتی, تو میں نے ان سے کہا ایک طرف, تو وہ اسلام آباد کے جنرل مینیجر کے طور پہ میں نے اورینٹ اسلام آباد جانا. یہ کون سا سال ہوگا جی تقریباً؟ یہ تو مجھے یاد نہیں رہا. اب اورینٹ تو اس میں ہی لکھا ہوا. لیکن یہ بلو ایریا میں دفتر ہوتا تھا. جی بالکل, وہ سامنے ہے حجویری پلازا کے اپوزٹ. وومن منسٹری کے اپوزٹ, اسٹیٹ لائف بلڈنگ کے اپوزٹ کونے پر ہوتا تھا. تو وہ پھر میں فہد کو, I was their client, پتہ نہیں اتفاق. محمود ہاشمی, اس وقت تو بڑے ہاشمی صاحب ہوتے تھے, یہ محمود تو بچہ تھا. وہ ہمارے ساتھ جب وہاں گیا ایڈورٹائزنگ کانفرنس پر, تو یہ وہ دوسرے سے بیسک یہی تھا. شاہین صاحب تو, ہاشمی صاحب تو بہت میچور ہے. اور ان کے بھائی, میری ملاقات رہی ان کے بھائی, اور وہ دونوں, تو ان کے بھائی کا بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی کلائنٹس دلوانے میں ان کو. تو اس وقت ہم یہاں نیشنل سیونگز اور یہ اس پہ سب میں کام کر رہے تھے ان کے ساتھ میں. اچھا. اور تو
پھر میں فہد کو یہاں لے آئی ٹھیک. اور پھر اس کو سٹی اسکول سے لیول کیا اور پھر اس کے بعد ایئر یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر یہ تو فہد آپ کی وجہ سے باہر نہیں گیا اور آپ فہد کی وجہ سے باہر ہم نہیں باہر رہے. فہد نے یہ کیا کہ جس سال اس نے کیا ہے نا جی اسی سال اس نے ٹیرا ڈاٹا جوائن. ٹیرا ڈیٹا جوائن. اب میں اس وقت ایڈورٹائزنگ سے نکل چکی تھی جی. اور اس کا بھی ایک خاص وہ تھا موقع کہ آپا نے اساتذہ کے لیکچر سننے شروع کیے. آپ میرے بردر ان لا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے اکنامکس کے. وہ ریٹائر ہو کے یہاں آئے, گھر ان کا یہاں تھا, تو آپا وہاں پہ درس وغیرہ اٹینڈ کرتی تھیں آپ دگرمانی کے یہاں, اور وہ سب آ کے بہت اداس. اسی وقت 2-3 ہی دن کے بعد اساتذہ کا کمیونٹی سینٹر میں شروع ہو رہا تھا کورس, تو آپا جوائن دیٹ اور بڑی وہ خوش ہیں. انہوں نے مجھے آ کے بتایا ایک دن کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے از ناٹ اے رائٹ پروفیشن, بیکاز میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ایگزیجریشن حد سے زیادہ کہ وی آر دا بیسٹ, وی آر دا بیسٹ. اب میں تو بڑی سوچ میں پڑ گئی. آئی تو وہاں تو پڑھ رہا تھا ابھی, لیکن وہ اتنا اس چیز نے مجھے وہ کیا کہ میں نے آئی ریزائن. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی بہتری لکھی ہوئی تھی. 1 مہینے تک تو میں اپلیکیشن لکھ کے اپلائی کرتی تھی کیونکہ فہد پڑھ رہا تھا. سب نے مجھے ڈانٹا کہ پہلے تم نے دوسری جاب تو ڈھونڈ لی ہوتی, لیکن یہ کہ بس پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ میں پلاننگ کمیشن میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا سیپ کے نام سے, بگیسٹ پروگرام ایور ان پاکستان, جس کو 7 ڈونرز فنڈ کر رہے تھے. اچھا. تو وہ جو تھا نا اس وقت یہ پلاننگ کمیشن کے انڈر تھا وہ پروگرام, اور اس کی سیلری جو تھی وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اسپانسر کیا ہوا تھا. مجھے 4 کنسلٹنٹ چاہیے تھے, ایک ایویلیویشن کا, ایک اس کا اسٹریٹجک کا, ایک کمیونیکیشن. تو وہ میرا ایکسپیرینس ورسز جب میں انٹرویو میں گئی تو میں نے آ کے اپنی آپا سے کہا کہ وہاں تو بہت سینئر اور فیشنیبل لیڈیز اور وہ سب آئی ہوئی تھی. آئی ڈنٹ نو دیٹ ٹائم کہ کنسلٹنٹ کی اتنی ہائی سیلریز اور اتنے پرکس ہوتے ہیں. تو ریٹائرڈ بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن اتفاق کی بات ہوئی کہ وہ قرہ میرے نام نکل آیا. وہ فٹ ہو رہا تھا میرا ایکسپیرینس ان کے اس میں. اللہ کی طرف سے یہ آسانی ہوئی. تو میں یہی بتاتی ہوں کہ جب میں نے اس بیسس پہ چھوڑا نا کہ وہ اللہ کی طرف سے صحیح نہیں ہے پروفیشن, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سے 4 گنا ہے. میں نے خود بھی آئی واز سرپرائز جب وہ لیٹر آیا ہے اور میں نے بھائی جان کو بھی دکھایا, تو بہت اس سے 4-5 گنا زیادہ سیلری اور سہولتیں. پھر وہ 2 سال کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں. وہ ایک دفعہ میں اس میں گھس گئی تو پھر تو UNDP اور ورلڈ بینک اور اس کے پروجیکٹ ملتے رہے. پھر یونیسکو کے ساتھ بھی کام کیا. یونیسکو ساری دنیا میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ کام کرتا ہے ایجوکیشن پروموشن میں, تو یہاں بھی پاکستان میں بھی. تو اس وقت تھی رزینہ عالم بائی ورچو آف سینیٹر ایجوکیشن کمیٹی کی چیئرپرسن تھیں سینٹ میں. تو یہ یونیسکو جو تھا وہ ان کے تھرو کام کر رہا تھا, تو میں اس کی کوآرڈینیٹر سلیکٹ ہو گئی. میں نے بھی اپلائی کیا ہوا تو وہاں مل گیا مجھے. تو اس کی ہمیں 5 میٹنگ سال میں کرانی ہوتی تھیں, اور وہاں پھر ہم وہ بیٹھتے تھے بھی سینیٹرز کی, وہ سنتے بھی تھے ڈسکشن, اس کا چانس ملا. پھر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکشن کا. تو لیکن جب ہم انہیں بلاتے تھے تو اس وقت بھی ان کا یہی انداز تھا, نو بڈی واز انٹرسٹڈ ان ایجوکیشن پروموشن. تو وہ اور وہ ان کا تھا کہ 5 اسٹار میں کرو, ساری دنیا میں کرتے تھے وہ یونیسکو اس کو. تو یہاں بھی ہم انہیں میریٹ میں بلاتے تھے, اور پھر پشاور 4 ڈسٹرکٹس میں, پشاور جا کے PC میں اور لاہور میں, اور تو وہ آتے نہیں تھے, وہ لنچ سے پہلے آتے تھے. اور بس اس میں کوئی انہیں تو وہ سارا مجھے پیش کرنی ہوتی تھی کہ لٹریسی رپورٹ پاکستان کی ریٹ اور وہ سارا, تاکہ جسٹ ٹو موو دیم, موٹیویٹ دیم کہ آپ الیکشن میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں جا کے ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے. فنڈس تو آپ کو ملے ہوئے ہیں جی, لیکن اس وقت مجھے بہت سی سیڈ باتیں معلوم ہوئی کہ ہمارا 54% بجٹ آف ایجوکیشن اینڈ 57% بجٹ آف میڈیکل USAID کا ہم واپس کرتے تھے, یوز نہیں ہو پاتا تھا. کیونکہ آپ اس میں رہتے تھے کہ میں اپنے کسی کو دے دوں اور وہ نہیں اگر ہوتا تھا پراپر اویلیبل. اور کچھ اس میں یہ بھی بہت سی چیزیں ڈسکور ہوئیں ان چیزوں میں جو سیکھنے کی بات تھی کہ ایون سٹنگ ان پلاننگ کمیشن
بہت سے جو بہت سینئر لیول کے اوپر انہوں سیکرٹریز اور ڈپٹی سیکرٹریز فائل اتنی سلو موو ہونے کا کسی نے انالیسس کیا کہ کیونکہ انہیں نوٹ نہیں لکھنا آتا 2 لائنوں میں تو وہ فائل آگے نہیں جاتی، وہ جائے گی اوپر تو ایکشن ہو کے واپس آئے گی. اب اسے کمنٹس لکھنے ہیں اپنے، وہ کمنٹس نہیں لکھ پاتے صحیح طرح. تو اس کی وجہ سے پھر یہ کہ سیپ جو پروگرام تھا نا وہ پالیسی میکنگ کام تھا پلاننگ کمیشن کا، وہ پروونشل اس پہ یوز ہونے تھے فنڈس، وہ پالیسی کے علاوہ وہ بھی اپنے کنٹرول میں کر کے بیٹھ گئے تھے. تو وہ اس کی وجہ سے سیپ فیلڈ. سیپ کا سیکنڈ جب وہ آیا ہے تو اس میں انہوں نے پھر کمیونیکیشن کو پروموٹ کیا اور سب کچھ کیا، لیکن بہت سے کام ہمارے یہاں صرف اس وجہ سے ضائع ہو کہ رانگ پرسن فار دا رانگ جاب. اور یہ اس سے جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری جو بیوروکریسی ہے اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس کو. بہت جگہ پہ تو یہی فیل ہوا جی کہ وہ مطلب یہ کہ اس کو ایک تو بائی ورچو آف سیٹ وہ بیٹھے ہیں لیکن ان کا ایک تو براڈ اتنا ویژن نہیں ہے ان کی. کوئی گورنمنٹ میں جا کے شاید انہیں وہ ملتی رہتی ہے پروموشن خود بخود ہی اور باقی چیزیں، تو دے ڈونٹ کیئر فار دیٹ. جی آپ کو شاید نکال دیں. ایک بھائی کا بھی ایکسپیرینس رہا، انہوں نے بھی جب بہت سے جب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آیا تو تنویر کے ساتھ انہوں نے وہ بھی اس میں سلیکٹ ہوئے اور وہ بھی کام کرنے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ اتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنا. ایسی بات کہ وہ نہیں ہی ہیڈ ٹو ریزائن، ہی ریزائن فرام دیٹ. ایسی بات دانیال عزیز تھے اور وہ لوگ تھے اس میں تھے. یعنی میرٹ کے اوپر کم سلیکشن ہوتی ہے آپ جی ایسی بات. تو اس کی وجہ سے پھر کام کی کوالٹی جو ہے نا اٹ سفرز. کیونکہ آپ اب یہ بہت سے پروگرام جو ہمارے ڈونر فنڈڈ تھے، پھر میں نے یہ ویمن جینڈر ایشوز کے اوپر کام کیا. اس میں جو تھا وائلنس اگینسٹ ویمن کا پروجیکٹ تھا UNDP کا، ایمپاورمنٹ آف ویمن تھرو پولیٹیکل پارٹیسپیشن تھا. وہ پھر بھی کچھ اچھا UNDP کے ویمن اس میں کر رہی تھی، منسٹری آف ویمن ڈیولپمنٹ کر رہی تھی اس میں مین وہ تھی. لیکن اس میں بھی یہی مسئلے ہوتے تھے کہ بندے جو ہیں جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہے، دے ڈونٹ نو دا سبجیکٹ پراپرلی اینڈ دے آر دیئر بائی ورچو آف سفارش. تو وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاتے. ایک عجیب میرے سوال آتا ہے کیونکہ آپ نے کلوزلی دیکھا ہے، میں نے تو ان چیزوں کو دور سے دیکھا. یہ جو جتنے بھی آپ نے باتیں کی ہیں ابھی ریسنٹ یونیسکو اور UNDP، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی فنڈنگ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسے کام کرتی ہے؟ ہمیشہ دے آر لوکنگ فار فنڈس فرام آؤٹ سائڈ. نہیں، اس میں 3 طرح کے کام ہیں ان کے جو بھی ہے نا، UN ایجنسیز ہیں یا جو بھی ہے، سیڈا ہے، کینیڈین ہے، یونیسیف ہے، یہ سب ہیں. اس میں جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اس میں ایک ہے ان کے پاس جو ڈائریکٹ کنسلٹنٹ وہ ہائر کرتے ہیں. ایک ہے جو MOU سائن کرتے ہیں منسٹریز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ MOU سائن کیا انہوں نے اس پروجیکٹ پہ اور منسٹری نے لوگوں کو ہائر کیا. اس میں وہ پیمنٹ منسٹری کو کرتے ہیں، منسٹری جتنے بھی چاہے اس کنسلٹنٹ کو یا جس کنسلٹنٹ کو بھی رکھنا چاہے اپنی مرضی سے اس کو رکھ لے. وہاں پہ پرابلم ہوتی ہے. اور وہ 3 طرح کے پھر وہ ایک وہ خود ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پاکستان میں پروجیکٹ. تو وہ جو ڈائریکٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کو تو بڑی سختی ہوتی ہے. اب وہاں پہ آپ یہ CV بھیج دیں unless you have all the documents with that کہ آپ نے واقعی یہ کام کیا ہے. اب میں الوداع میں یہ کام کر رہی ہوں، میں کہہ دوں یہ تو میں نے بنائی ہیں دعاؤں کی کتابیں. ہم اس سے ٹیم ورک، آئی ایم جسٹ پروف ریڈنگ اٹ اور وہ کر رہی ہوں. میری کیا اوقات ہے کہ میں قرآن کی اس کے اوپر کوئی کتاب لکھ سکوں. تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو کلیم کر کے CV بن جاتے ہیں اور اس کے بیسس پہ جو جابس مل جاتی ہیں when they come and join they can't do it. تو اس کے اندر تو وہ تو پھر ہر چیز کو دیکھتے ہیں. اور جو سب سے بڑی پھر ہمارے ساتھ ایک طرح سے پنشمنٹ ہوئی کہ ورلڈ بینک کے بہت سے پروجیکٹ تھے جس میں مشن آتا تھا. اب تو مشن آتا تھا جب وزٹ پہ تو پتہ تھا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا BHU اور وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو ہے اسکول جس کی وہ پیسے دے رہے ہیں ایجوکیشن پروموشن کے. گھوسٹ اسکولز، چودھری صاحب کی بھینسیں بنی ہوئی ہیں. میں نے خود گھوسٹ اسکولز پہ کام کیا. چودھری صاحب کی بھینسیں بنی ہوئی ہیں یا اسٹور بنایا ہوا ہے غلے کا یا اسکول ہے ہی نہیں. اور جو اگر کسی نے کھول لیا تو وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ فنڈ دینے بند کر دیے. وہ پہلے 1 سال کا ایڈوانس دیتے تھے، وہ ہر 3 مہینے بعد مشن آ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کتنی پروگریس ہوئی، پھر اگلی قسط دے رہا ہے. واٹ اے پٹی.
जब हमारे, मैं बताई थी कि इंदिरा गांधी से हमारा ऑडियंस हुआ था ना वहाँ एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में, तो उन्होंने यही कहा था कि फ़र्क हमारे और आप में ये है कि यूएसएड से हमें भी फंड मिला, आपको भी बराबर, आपने मर्सिडीज़ खरीद ली, हमने कारखाना लगा लिया। इसी तरह से यूनिवर्सिटी हैदराबाद की एक प्रोफेसर यहाँ आई, उन्होंने बताया कि मैं गई यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो साइंस के उस पर जो बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो एक ट्यूब पे 15 बच्चे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ट्यूब साइंस लैब्स, और हमारे यहाँ जो है ना वो 1 रुपए की 6 ट्यूब 10 ट्यूब बन रही हैं, तो वो बच्चे सारा दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये बहुत फ़र्क था हमारे उसके अंदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, और बहुत ही मतलब सैड, यानी कई जगह हमारे ये हुआ कि वो कंसल्टेंट जो थे वो सिफारिश पे रखे गए, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मिल गया, आप पुरस्कार आपको मिल गया एज डायरेक्ट कंसल्टेंट प्रोजेक्ट, और आपने अपने आके सब भाई बंधुओं को रख लिया, और यहाँ तो वो डिलीवर नहीं आप क्रोनिज्म भी काफ़ी होगा इस्लामाबाद में, आपने देखा होगा। बिल्कुल, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट बिकम कंसल्टेंट, बहुत ज़्यादा वो हुआ यही ना कि डिलीवर इसलिए नहीं कर पाते कि अब एक दफ़ा ये कमिश्नर सिस्टम ख़त्म हुआ था, मुझे कहीं FIR ना दर्ज हो जाए मेरे खिलाफ, तो सारे जो थे ना CSS के बच्चे, वो असिस्टेंट कमिश्नर सब आगे कंसल्टेंट लग गए थे हमारे यहाँ, हर प्रोजेक्ट में वो बैठा। अब उसको वो वैसे ही, इवन आई शुड नॉट नेम, के बड़ा फेमस इस वक्त जिन्होंने बड़ा रोल भी प्ले किया, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, इस वक्त भी वो गवर्नमेंट में है, वो ही वॉज ऑल्सो कंसल्टेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट वंस अपॉन ए टाइम उस वक्त। अब बाद में फिर खैर वो कहीं और भी चले गए। तो इस तरह के बहुत से लोग थे जो काम नहीं। मेरा छोटा नेफ्यू जो है उसने CSS किया, और उसके बाद CSS करके उसकी पहली अपॉइंटमेंट जो थी वो कोई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, मेडिकल भी किया साथ ही CSS भी किया, और उसमें वो DMG में आ गया। उसकी असिस्टेंट जब हुई तो कराची उसकी पोस्टिंग हुई, तो इत्तेफाक से वहाँ पे ना फेडरल भी एरिया पता नहीं कहाँ, तो शामी को उसको खुद ही नहीं SP या जो भी होते हैं वो IG उनके अंडर, उसने आके बताया कि सर यहाँ नहीं आप चल सकते, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हैं उनमें सब में वो पुड़िया का कारोबार होता है, तो वो तो बड़ा। और यही हुआ कि जो उससे पहले वो था उसने वापस अपनी रिटर्न करा ली पोस्ट वापस, ही हैड टू लीव। फिर इसकी मलीर में पोस्टिंग कर दी उन्होंने, तो बड़ा खुश, आप अभी बड़ी खुश हुई कि शुक्र है वहाँ से हटा, वहाँ तो ख़तरनाक था, वो माफिया था। मलीर में पता लगा अगले दिन किसी ने आके कहा पुलिस वाले ने कि वो वहाँ से बजरी उठा रहे हैं इलीगल नहर पे से, मलीर नदी। इसने कहा चलते हैं राइट, और गए रेड पे, तो वो जो था ना नेक्स्ट जो पुलिस वाले ही था ज़ाहिर है, जो IG या के अंडर था चल, उसने कहा सर ये तो उन्हीं के ट्रक हैं, आप बेटर यू शुड नॉट इंटरफियर। इतना वो तंग पड़ा ना कि वो बाहर चला गया PhD करने, उसने कहा मैं PhD करने। उसके बाद ये लाहौर में वो बना, कंप्यूटर बनी थी ना, एक IT डिपार्टमेंट बना था एकेडमी, और उसमें जावेद गनी जो लम्स के एक प्रोफेसर थे वो उसके चेयरपर्सन बने, और अंजुम को उन्होंने, अंजुम खुर्शीद नाम है इसका मेरे नेफ्यू का, आप देखिए कभी, अब तो वो हार्वर्ड में प्रोफेसर है, बड़ा माशाल्लाह उसकी क्वालिफिकेशन, तो उसको उन्होंने उसका सेक्रेटरी लगा दिया। अब बड़ा सब मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लेकिन वो तो उसने थोड़े दिन के बाद आपा को आके बताया कि अम्मी वहाँ तो सारे सिफारिशी भर्ती हो गए, मैं डिलीवर क्या करूँगा, मतलब मैं क्या डिलीवर करूँगा, काम में तो मुझे ही डिलीवर करना है ना, ब्लेम तो हम पे ही आएगा। जावेद गनी और उसने दोनों ने छोड़ दिया। वो आपा इतना वो हुई ना कि भाई रिश्वत ये करने से भी नाराज़गी ना हो, तो वो बाहर चला गया। फाइनली रिज़ाइन फ्रॉम CSS, मैं CSS करना ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें पेश आई। फिर हमारे मतलब बहुत से कंसल्टेंट जो थे कई प्रोजेक्ट में ब्लैक लिस्ट हुए कि वो जो जहाँ पे जेन्युइन नीड उनको ऑब्जर्व किया था, इवैल्यूएशन हो रही थी, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, तो वो चीज़ें दे वर वेरी सैड कि हमें मौका भी मिलता है, फंड्स भी मिलते हैं, हम उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, इसीलिए तरक्की नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी अच्छी इंसाइट्स दी हैं।
اور بڑا جو ہے نا it is good for bad for me to tell that these are your this is- observations اب اور تو وہ یہ گزر چکے وقت، لیکن یہ کہ ویری یہ ویلڈ، problems لیکن ہوئی ہیں۔ آئی ہوپ کہ somebody will listen اور اس کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے نا سامنے آنی چاہیے اور آتے بھی ہیں، انہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی جب کام ہوتا ہے تو لوگوں کی پوسٹنگز ایسی کر دی جاتی ہیں جہاں وہ جا کے گورنمنٹ آف پاکستان اور یہ ڈونر ایجنسیز کا بے شمار پیسہ لگتا ہے، بالکل آکسفورڈ سے پی ایچ ڈی کروا، لیکن جب وہ لوگ واپس آتے ہیں یہاں وہ یوٹیلائز ہوتے نہیں ہیں اور یہ ایک قسم کی میرٹ بیس نہیں ہوتی نا سلیکشن آپ کی، تو پھر آپ پرفارم نہیں کر پاتے۔ پھر وہ لوگ دوبارہ پھر کسی ڈونر ایجنسی میں جا کے نوکری کر لیتے ہیں اور یہاں سے پاکستان کے کام نہیں آتے، لیکن آپ صحیح فائدہ تو نہیں اٹھا کام نہیں کر پاتے، سکتے، ہمارا ملک تو نہیں فائدہ اٹھا۔ اب لٹریسی میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اب اس سے لٹریسی میں ہم سب سے پیچھے اس لیے ہیں کہ لٹریسی کے جتنے فنڈ آئے، جتنے وہ ہوئے، وہ سب مس یوز ہو گیا جی۔ تو ماشاء اللہ طاہر بہن، بڑا آپ نے کافی ہمیں اس پہ بڑا اچھے آپ نے چیزیں بتائی ہیں آپ کی زندگی کے متعلق اور آپ کے جو مشاہدات تھے، اور اس دوران جو جب سے میرا آپ سے تعارف ہوا ہے میں نے دیکھا کہ آپ ینگر لوگوں سے بھی کام کر رہی ہیں، آپ الہدا میں بہت بڑے ایک اسپیکٹرم کے ساتھ کام کر رہی ہیں، جیسے ہاؤس وائز بھی ہیں، بالکل ینگ گرل بھی ہیں، اور جو گرینڈ مدرز بھی ہیں، تو کافی چیزوں سے آپ کا واسطہ ہوا ہے۔ تو آپ تھرو آؤٹ 80 سے لے کے آپ پریکٹیکل لائف میں ہیں، تو چینجز جو ہماری سوسائٹی میں آئی ہیں ان کے متعلق آپ کے کیا ویوز ہیں کہ جو کوئی پازیٹیو چینج آپ کو نظر آ رہی ہو، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں تھوڑا سا بریفلی ہمیں بتائیے۔ نہیں، یوں تو پازیٹیو بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اویئرنیس بہت زیادہ ہوئی ہے، بہت لوگوں کو بہت چیزوں کی پہلے آگاہی ہی نہیں تھی، کیونکہ چینل آف کمیونیکیشن ہی کم تھے، جی، بہت محدود تھے، اور ایک رواج بھی نہیں تھا۔ جیسے اب ہم تفسیر قرآن کو ہی لے لیتے ہیں، جی، تقریباً ہر مسلمان گھر میں قرآن پڑھا بھی گیا، سیکھا بھی گیا، لیکن اس طرح سے کبھی اس کے ادارے یا اس طرح کے استاد کبھی نہیں ملے، یا لوگوں کو کوئی ایسی جگہیں نہیں تھیں خواتین کے لیے خاص طور سے، کہ جہاں پہ باقاعدہ تفسیر اور ترجمہ اور اس کے ساتھ اور ماحول بھی ایسا ہو کہ جس میں بچیاں آ کے رہ سکیں اور وہ کر سکیں۔ تو بہت اویئرنیس بھی ہوئی، اور باقی مضامین میں یعنی اکیڈمکس کے اندر بھی جو یونیورسٹیاں بے شمار بنیں، بہت سے ڈسپلنز نئے ہوئے۔ ہمارے زمانے میں تو ایک آرٹس اور ایک سائنس ہی ہوتا تھا، تو اب تو آرٹس کے اندر اتنے سارے ڈسپلنز ہیں اور اسی طرح سائنس کے اندر اتنے سارے ڈسپلنز ہیں، اور جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے یوز وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کوئی یعنی یہ تو ہماری خیر استاد کہتی ہیں کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہمیں قرآن یا وہ نہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھائی بھی کہ ہر آپ موبائل کے اوپر بھی چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اسکلز تک سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ تو بہت بڑا چینج، بڑا پازیٹیو ہوا ہے، سلولی ہوا ہے بے شک، لیکن بہت زیادہ چینج ہوا ہے اس لحاظ سے، اور اویئرنیس کی وجہ سے بہتری بھی بہت آئی ہے اور پروگریس بھی بہت ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہمارے یہاں پہلے اس ایج کے بچے نہیں کر پاتے تھے، اب اویئرنیس کی وجہ سے بہت زیادہ کر پاتے ہیں۔ سائنس کے اندر کتنی انہوں نے چیزیں بنا لیتے ہیں، پروجیکٹس بنا لیتے ہیں، بزنس میں بھی دے آر ویری سکسیزفل، ایون ینگ جنریشن از ڈوئنگ کوائٹ ویل۔ لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہتر ہو سکتا تھا اگر کہ ویلیوز کو بھی ہم اپنی ٹریڈیشنز کے ساتھ لے کے چلتے۔ وہ ایک پادری تھا یورپین، اس نے کہا کہ جب بھی کوئی نئی انوینشن آتی ہے یا کوئی نئی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو نیک لوگ تو سوچتے رہ جاتے ہیں اور شیطان اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کر جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے نا، اب اساتذہ نے ہم سب کو کہا نا موبائل کے اوپر ذرا وہ کہتی بھی ہیں یوز کرنا سب کے لیے، ان کا کیا کہنا، ہم بھی کہتے ہیں ایز اے پیرنٹ ایز اے ٹیچر کہ اتنا موبائل کا یوز، لیکن اسی موبائل سے
آپ اچھی چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں اور لرن کر کے اس کو اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اسکل سیکھ سکتے ہیں، اور اسی کو آپ صرف یہ کہ ولگر چیزیں اور بیہودہ باتیں اور پولیٹیکل اسکینڈلز اور گاسپس اور بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ابھی کل بھی جیسے استاد کہیں گے بہت تکیہ کلام ہے نا، اچھا تو پھر اور سناؤ۔ اب اور سناؤ میں کیا ہے، وہ صرف گاسپس ہیں جس میں آپ گنہگار بھی ہو رہے ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ بات یا مطلب ایڈز آتی ہیں جو ٹیلی فون کمپنی کے بات کرو ساری رات، ابھی تو ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ رات سونے کے لیے بنی ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا۔ اور جب آپ ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں، جیسے ہمیں یاد ہے کہ اس وقت بھی ایون وہ پھر سے میں ایڈورٹائزنگ کو مینشن کروں گی کہ جیسے اب ہم نے کہا نا کہ درخت کاٹنے سے کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو کوئی ایڈ میں آپ چاہے ضرورت بھی ہو تو یہ نہ دکھائیں گے درخت کاٹا جا رہا ہے، کیونکہ نیگیٹو چیز کو دکھائیں ہی نہیں۔ میرے والد کہتے تھے کہ بچے کو ہی مت کہو کہ جھوٹ مت بولو، اس سے کہو ہمیشہ سچ بولو، بات تو ایک ہی ہے نا، اسے جھوٹ کا لفظ آپ کیوں سکھا رہے ہیں؟ اب ہم یہ جینڈر کے اوپر جو کرتے تھے ورک شاپس، یا تھیٹر بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، NGOs، یا وائلنس اگینسٹ ویمن پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو چیزیں دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نیگیٹو دکھا کے پھر پازیٹیو دکھائی جائے، تاکہ اس کا اثر نہیں صحیح ہوتا۔ نیگیٹو سے یہ ہوتا ہے، پازیٹیو صرف دکھاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایسا کر رہا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہے۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ سوسائٹی میں، ہم اپنی سوسائٹی میں جو ہماری سوسائٹی خرابیاں ہیں ان کو اپنی واٹس ایپ میسیج میں اور اپنی نیوز میں، ایون ٹی وی کے مین چینل نیوز میں، ہم ان خرابیوں کو بہت زیادہ پروناؤنس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ڈی مورلائز ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں نا، یہ تو عام طور سے بھی کہا گیا نا، اور ہمیں تو خیر بچپن کی بھی گھر کی بھی گرومنگ تھی، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ برائی کا ذکر نہ کرو۔ برائی کا ذکر کرنے سے برائی پھیلتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں، میری ایک کزن ہے، ان کے گھر میں اللہ بخشے اب تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے گھر میں دورہ قرآن بھی ہوتا تھا رمضان میں خاص طور سے، اور ہمارے یہاں سے ایک دو لوگ جاتے بھی تھے، لیکن ان کے گھر میں ایک طرف تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں۔ فنکشن جب ہوتا تھا تو کیونکہ ٹی وی سے تعلق رہا تو وہ ٹی وی کے لوگ آتے تھے جب، تو وہ اسی طرح کا ہلا گلا کرتے تھے، شادی وادی کسی بچے کی۔ تو میں اس کو کہتی تھی اپنی کزن کو کہ تم ٹرینڈ سیٹر ہو، تمہارے گھر میں درس ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ان کے گھر میں درس تو ہوتا ہے، اگر یہ منع ہوتا تو وہ کیسے کرتی؟ وہ تو نہ کرتی ہے۔ تو ہم نے دین اور دنیا دونوں کو مکس کیا ہوا ہے، یعنی ہم دین پہ عمل کرنے والے جو ہیں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، ہم وہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دین بھی چلا رہے ہیں، اور ساتھ دنیا کی بھی اسے بھائی یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا، یہ تو ضروری ہے نا، وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر شادی میں تو ایسے ہو ہی جاتا ہے، بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، اب سب برقع پہنے بیٹھے رہے تو کپڑے ایسے نظر ہی نہیں آئے، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس نے بہت۔ اور اب تو شادیاں ایسی ہو گئی ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، شادی کم ہے اور فلم کی شوٹنگ زیادہ ہے۔ وہ دیکھ کے وہاں سے ہی ہوتی ہیں، وہ فلموں میں دیکھ کے۔ پہلے تو خیر انڈین کلچر تھا وہ، اب تو ہمارے وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، فلموں میں یا ڈراموں میں دکھاتے ہوں گے کہ وہ اس کو دیکھ کے وہ اسی طرح کی بناتے ہیں اس کو اسٹیج، اور اسی طرح۔ اور جیسے میری دادی کہا کرتی تھی کہ ان کے زمانے میں تو اتنا یہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، پھر بھی جتنا ہو گیا تھا تھوڑا سا، وہ بھی انہیں بہت لگتا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکیاں میک اپ نہیں کرتی تھیں، اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھیں، کہ دلہن کو دیکھنے کا ایک خاص وہ ہوتا تھا، چھپی ہوئی ہوتی تھی، ڈھکی ہوئی ہوتی تھی بالکل۔ اور اب جو ہے پہلے سارے بہرے ہوٹل کے اور دوست دفتر کے اور وہ سب اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، تو مطلب یہ کہ وہ، اور وہ پھر ڈریس دکھانا ہے، اور کیونکہ یہ موویز جب سے بننی شروع ہوئی تو میک اپ اور اس پہ اتنا خرچہ۔ یعنی پیچھے ایویلیویشن رپورٹ آئی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی، کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پروفٹ اورینٹڈ ہیں آرگنائزیشنز وہ بیوٹی پارلرز ہیں، سب سے زیادہ، اچھا، اور بوتیکس ہیں، بوتیکس، ایک یعنی ایک میک اپ کے 1 لاکھ روپے یا پتہ نہیں کتنے کتنے لیتی ہیں وہ اچھی جو بیوٹی پارلر ہیں دلہن کا میک اپ کرنے کے اور اس کے۔ اور آپ کی بات سے مجھے اپنے ایک مرحوم انکل یاد آ گئے، تو
جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ اس وقت ان کی میری طرح کی ایج تھی. ان کی ایک جو آخری بیٹی تھی وہ میرے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کی بیٹی کو لا کے اسٹیج پہ بٹھایا گیا جو دلہن تھی. تو میرے ساتھ وہ باتیں کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد وہ ان کی آنکھیں ایسے ہوئی اور کیا اے بیبی ہے یہ کی بناتا پھڑ کے, اور بچانی نہیں آ رہی ہوتی. وہ the father could not recognize his daughter, آرٹیفیشل ہو گئی. اور کہنے لگے یار اس کا کیا بنا دیا انہوں نے, ہیں یہ تو میری بیٹی ہے ہی نہیں لگتی. تو اس لیے وہ بیوٹی پارلر اسی کا پھر پیسہ لے رہے ہیں. وہ نہیں, وہ پیسہ لینے کے علاوہ اٹ از ناٹ کہنا چاہیے سمبل آف سکسیس آف اے میرج. اگر آپ اتنا پیسے خرچ کر رہے ہیں, آپ نے ایسا ڈریس بنا دیا, ایسا میک اپ کر دیا, سب کچھ آرٹیفیشل ہو گیا. اب کیا ہوا کہ دونوں خاندانوں کی ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن بھی اتنی بڑھ گئیں کہ جہیز میں یہ ملے گا اور دلہن ایسی بنے گی اور وہ فلانا ہوگا, اب بعد میں وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر سکسیسفل نہیں ہے. اور ڈائیورسز ہم نے سنا ہے کہ اسلام آباد میں 60% ڈائیورس ریٹ ہے. استاذہ نے پرسوں ایک لیکچر میں کہا کہ شادی سے زیادہ ڈائیورسز کا ریٹ ہے, کیونکہ یہ کلچر بری طرح سے انہیں ہر ایک آدمی چھوٹے سے بڑا جو ہے وہ اس کاپی میں لگا ہوا ہے. اور اشفاق احمد صاحب کا ایک پلے پہلے وہ تو بہت ہی ایک طرح تربیت کر رہے ہوتے تھے, ان کی تو ہر چیز میں ایک میسیج ہوتا تھا. مجھے بہت ان کے ساتھ کام کرنے کا, اردو بورڈ میں جب وہ اتفاق ہوا, میں ان کا انٹرویوز بھی 2-3 جگہ لکھا, تو اس سلسلے میں جا کے بیٹھتی تھی, ان سے بات کرتی. تو میں ان سے کہتی کہ آپ کے ریئلسٹک کیسے ہوتے ہیں اتنے ڈرامے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیریکٹرز کے بات کر کے لکھتا ہوں. اب یہ مزدور کام کر رہے ہیں نا, اردو بورڈ جب بن رہا تھا انہوں نے ساری اسٹڈی کی تھی کہ کتنا سیمنٹ کا ریشو اور کتنا بجری کا, کیونکہ انہیں وہ ذمہ داری ملی ہوئی تھی کہ اس میں ڈس آنیسٹی نہ ہو. یہ حال تھا, ورنہ وہ تو کانٹریکٹر کو دے دیتے, بیٹھے رہتے, ان کی ذمہ داری. تو وہ مزدوروں سے شام کو بیٹھ کے بات, ان کی لائف وہ ڈراموں میں دکھاتے تھے کہ ان کی ایسی. اسی طرح یونیورسٹی میں وہ کہتے تھے میں جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, لڑکیاں لڑکے, ان سے باتیں کرتا ہوں. اور جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کم از کم گاڑی تو ہو اس کے پاس, کم از کم وہ تو وہ کہتے ہیں وہ تو پھر 40-50 سال کا بندہ ہوگا, یہ تمہارا کلاس والا تو نہیں ہوگا جو باپ کے پیسے سے پڑھ رہا ہے, اس کے پاس تو گاڑی ابھی 10 سال لگیں گے آنے میں. تو وہ سارے آئیڈیل ختم ہو جاتا ہے. وہ سب جو ہے نا وہ چیز, ہاں وہ مردوں میں بھی یہی نظر ہے کہ وہ مرد پہلے ہی اتنا جہیز مائنڈڈ ہو گیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اور ان کے پیسوں سے اپنا بزنس یا ان کی سکسیس. پھر نہ صرف یہ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو تاکہ وہ کماؤ بھی ہو اور جہیز بھی لے گیا. اس کی وجہ سے وہ ریئل اسپرٹ تو مر گئی نا اس رشتے کی, اور وہ آنیسٹی اور جو ہارڈ ورک اور جفاکشی جیسے ہم کہتے ہیں نا جی, وہ نکل گئی. تو اب یہ کہ زندگی آرٹیفیشل بہت ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. اور یہ جو برین ڈرین جیسے ہم کہتے ہیں, اتنے جو لوگ باہر جا رہے ہیں, اس پہ آپ کے کیا خیالات؟ نہیں وہی بات ہے نا کہ ہم اس کو چیز کو, ابھی پیچھے کمشنر تھے وہ تو لیک بھائی کے بیچ کے تھے, پرویز بٹ صاحب, یہ یوز ٹو بی کمشنر, میری بہت ہی نفیس آدمی تھی, بہت نفیس, کراچی کے کمشنر رہے, پھر یہاں اب تو ریٹائرڈ لائف گزارے. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی شاید گئے. جی وہ وہاں پہ ڈاکٹر, جی ہاں اس میں جا کے لگے تھے, اس کے اندر آ کے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے جو تھا نا, کسی شہر میں مرڈر ہو گیا, کوئی کیس ہو گیا, بچوں کا ہو گیا کچھ, تو وہ اسی تک محدود رہتا تھا. اب میڈیا کی وجہ سے وہ 1 سیکنڈ میں ابھی آپ پڑھتے نہیں کہ بریکنگ نیوز کیا ہوئی کہ دھماکہ ہو گیا. دھماکہ کیا ہوا کہ سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو, تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے, لیکن دھماکے سے سارے لوگ. تو وہ جو کرائم کی آتی ہے نا, تو وہ پورے شہروں میں پھیل جاتا ہے کہ وہ سب جگہ پروٹیسٹ ہونے لگا, اس جگہ پہ ٹھیک ہو گیا اور باقی شہروں میں شروع ہو گیا. اور پھر وہ لوگ بچے ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. بچے تو اچھا, تو یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ برین ڈرین, یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو بری چیزیں ہیں انہیں زیادہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, پازیٹیو چیزیں بھی تو ہیں. اب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ, لیکن ہاں ہمیں جو اچھے پلیٹ فارمز ہیں, میں اس حساب سے کہتی ہوں کہ ہمیں اس پلیٹ فارم کو اور اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ کہتی ہیں نا کہ یہ جو ہے ویلنٹائن ڈے, اس کے اوپر جو, یا نیو ایئر, اس پہ جو میسیجز آتے ہیں, اب ہمارے یہاں تو بنا ہوا ہے کہ یہ جتنا ریئل لو اور یہ, لیکن جب یہ اس پہ ڈالتے ہیں یو فون کے اوپر جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں چیزیں, تو اس کے اگر مطلب یہ کہ 50 میسیج آتے ہیں تو وہ ویلنٹائن ڈے کے فیور میں 500 میسیج آتے ہیں. ایسی بات ہے.
اب وہ جو جمعدارنی وہ وغیرہ جھاڑو دے رہے تھے نا، وہ بھی ہاتھ میں وہ براؤن سا وہ غبارہ پکڑے ہوئے ہوتی ہے ریڈ کلر کا. اور خود ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں جس طرح بیکریوں میں اور سڑکوں میں انہیں پتہ نہیں ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے. جی اگر ان کا کانسیپٹ اس کو ایکسپلین کیا جائے. اس کو کاؤنٹر کرنے والا میڈیا غائب ہے بیچ میں سے، اور بہت سی جو ہمارا پرنٹ میڈیا دوسرا تیسرا وہ جس ویلیو سسٹم کو پروموٹ کر رہا ہے وہ ویلیو سسٹم دوسرا ہے. ہم نے خود یہ دیکھا وہ یہ جو تھا نا آنر کلنگ یا وائلنس اگینسٹ ویمن، اس میں ہم نے دیکھا اس وقت مختارہ مائی کا کیس ہوا جب میں کر رہی تھی اور نیلوفر منسٹر تھیں اور جانا تھا باہر اسمبلی میں اور جواب دینا تھا. وہ تو اس کو این جی او نے اٹھا لیا تھا، ورنہ تو روز شاید گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے اخبار والے میڈیا والے ان سے بہت یہ کہا کہ یہ کیا جو الفاظ ہم گھروں میں بولنا بھی ناپسند ہے وہ ہیڈ لائنز ہیں اخباروں کی. اور پھر بچے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو میری ایک بلکہ کزن تھی وہ بیکن ہاؤس میں پڑھاتی تھی، تو اس نے کہا کہ بچی نے 6th کلاس کی آ کے مجھ سے پوچھا کہ میڈم کیا اس کے بعد گولڈ میڈل ملتا ہے؟ اللہ تصویریں چھپتی ہیں. She didn't know کہ کیا چیز ہے، لیکن آپ نے ہیڈ لائنز بنائی نہیں. تو یہ ہماری جو مورل ویلیو اس کو جب ہم اینٹی کریں گے تو ہم نے اخبار والوں سے کہا کہ بھائی آپ یہ تو کہتے ہیں اخبار نہیں بکتا اور ہمارے مالکان کی پالیسی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا چلو اگر بھی ہے یہ بھی ہے تو آپ کم از کم کنڈیم تو کریں اس کو، بعد میں اس کرمنل کو اس کے اس ایکشن کو اس بات کو کم از کم کنڈیم ہی کر دیں. اس میں آخر میں آ کے اگر آپ نے شروع میں رنگین اسٹوری لگا دی تو ہمیں اتنا ہم ہو چکے ہیں. یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی وطن میں اپنے وطن کی ساس کو خراب کر رہے ہیں. اور باہر جا کے بھی تو آپ یہ بیان دے رہے ہیں نا، باہر جا کے بھی تو آپ یہ بیان دے رہے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو بچے بیچارے ڈیمورلائز ہو ہی رہے ہیں. یہ میں فائنلی بیفور آئی کلوز ڈاؤن دس بڑی ہماری اچھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے لیکن اب وقت کی کمی ہے. بالکل نہیں، وہ اتنے 50 سال کی باتیں تو میرے پاس ہی ہیں تو وہ تو آئی ہوپ کہ وی ول ہیو سم کوئی اور سیشن انشاءاللہ کریں گے. لیکن بریفلی آپ پیرنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں چاہوں گا کہ آپ پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اور کچھ اور میں نے کیٹیگریز رکھی ہیں تو تھوڑا آپ ہمیں ٹپس دیں. میرا اتنا وہ تو آپ مجھ سے زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے، میری اتنی قابلیت کہاں ہے. لیکن یہاں میں یہ جو میں فیل کرتی ہوں آنیسٹلی کہ پیرنٹس جو ہے نا آج کل وہ توجہ کم دے رہے ہیں بچوں پر. ہمارے پیرنٹس نے، ہماری امی کوئی بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اعلیٰ، لیکن انہیں سب پتہ ہوتا تھا کہ ہماری چھٹی کس وقت ہوتی ہے، ہمیں کس وقت گھر ہونا چاہیے. ہم اگر امتحان بھی ہو رہا ہے تو آ کے بھائیوں کے بھی دیکھتی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کورس کی پڑھ رہے ہیں، یعنی رات کو لائٹ کیوں جل رہی ہے. لیکن آپ خود بھی ورکنگ وومن رہی ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کو پرورش بھی کی ہے. تو جو ورکنگ وومن ہے، اب آج کل تو بہت زیادہ یہ جینڈر کا ہو گیا نا کہ جی عورتوں کو باہر گھر سے باہر کام کرنا چاہیے. تو اس میں جو بچوں کی جو ریئرنگ ہے وہ کیسے وہ بیلنس کیسے کریں اس کو، مدرہوڈ ود کیریئر؟ ہاں نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر بچوں کو بچپن میں، چھوٹے بچے جو ہیں نا اس وقت سے ان کے اندر اچھی باتیں انکلکیٹ کی جائیں اور ان کو کچھ اصول زندگی کے جو ہیں وہ سکھائے جائیں اور بتائے جائیں تو بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کی بات کو سنتے ہیں اور آنر کرتے ہیں. یعنی ان کی ایبسنس میں بھی وہ کام نہیں کرتے جس کو انہوں نے منع کیا ہوا ہوتا ہے. جی تو وہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. ابھی جو چھوٹے بچے بھی ہیں نا ان کی بھی مائیں، ان کی جاب کی تو الگ بات ہے، وہ سوشل لائف بھی ان کی بہت ہے. یعنی وہ خود بھی موبائل کے اوپر اپنی اگر فرینڈ سے بات کر رہی ہیں، وہ جو کمل کہتی ہیں اس میں اپنے لیکچر میں، اور بچہ جو ہے وہ کچھ کہہ رہا تھا تو وہ بچہ جس وقت کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سکھانے کے لیے بلاتی ہیں تو وہ بھی ان کو یہی کہتا ہے. اور یا پھر وہ چھوٹا ہے بہت تو ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہوں. اب اساتذہ اپنا قصہ سناتی ہیں، ایسے گرومنگ ہوتی ہے بچوں کی کہ ہشام ان کے بیٹے جو ہیں وہ چھوٹے تھے اور وہ جس وقت درس دے رہی ہوتی تھیں تو وہ آ کے اور ان کو منہ ادھر اپنا ان کی طرف کر رہا ہے، وہ بول رہی ہیں، وہ انہوں نے چپکے سے بسکٹ نکالا اس کو دے دیا اور ان کا درس جاری ہے. کوئی بچی آتی تھی نا اسے اٹھانے، کہتی بالکل نہیں، یہ اس کتاب سے متنفر ہو جائے گا. اتنی سوچ گہری ہونی چاہیے کہ وہ کہے گا اس کی وجہ سے مجھے نگلیکٹ کر رہی ہے، اس کو تو اس سے محبت دلانی ہے.
اور وہی میں نے ان کی بیٹی کو دیکھا جب اسما یہاں آئی ہوئی تھی، ان کے کیونکہ یہاں سے وہ فیملیئر نہیں تھے بچے، وہ جب ہمیں سورہ بقرہ حفظ کرا رہی تھی، وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھتی شام کو اور وہ پڑھتی، وہ ایک بچہ ادھر کرسی پہ کھڑا ہے، ایک یہاں کھڑا ہے اور اس کے پیچھے، اور وہ جو تھی نا وہ بولتی رہتی، تھوڑی دیر میں وہ بچہ بھی وہ اسی کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا تھا اس صورت کو، بجائے اس کو نہ تو اس کو ڈانٹتی تھی. اب مائیں اس طرح توجہ نہیں دے رہی. باپ جو ہے وہ حد سے زیادہ کمانے میں مصروف ہے, وہ تو بالکل بھی گھر پر وہ نہیں دیکھ رہا, اور جو مائیں ہیں وہ ان کے اپنے بھی بہت سے انٹرسٹ ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ایک فار ایگزامپل کسی بچی نے ایف ایس سی کی ہے اور سارا معاشرہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ کیریئر بنانا ہے اور یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اب اس اسٹوڈنٹ کو کیسے سوچنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو کلچر ہے نا, آج کل جو سورسز آف انفارمیشن ہیں, وہ تو ایف ایس سی کا بچہ تو اس کے لیے کافی سمجھدار ہوتا ہے, یعنی اس کو, اور جس کو ایکسیس بھی ہے کمپیوٹر پہ, وہ وہاں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سے. صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے ذہن میں یہ نہیں ڈالنا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اور تعلیم کا مقصد پیسے کمانا ہے. پیسے کمانا نہیں ہے, تمہارا اس بہتر بنانا ہے انسانیت کی جگہ, اور اپنی زندگی کو بھی. بے شک پیسے تو ملیں گے اس پروفیشن میں, آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو پیسے تو ملیں گے, لیکن آپ اس ڈاکٹری کو آنیسٹلی کریں گے. آپ یہ سوچ کے یہ ڈگری لیں کہ کیا آپ یہ کر سکیں گے, یہ قربانی دے سکیں گے اس کے لیے کہ اگر آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ کو رات کو بھی جاگنا ہے, آپ کو دن کو بھی, آپ کی نرمی بھی ہونی چاہیے, آپ میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے. تو پہلے تو باہر کے بھی یونیورسٹیز میں ہے کہ ایپٹیچیوڈ ٹیچر بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے بچوں کا, ایون 8ویں کے بعد وہاں تو بتاتے تھے کہ اس کو کس پروفیشن میں, اس کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. بعد جب ہم خواہشات کر لیتے ہیں پیرنٹس کہ میں اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہوں اور وہی بنانا چاہتا ہے, وہ نہیں بننا چاہتا, اس کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے, تو وہ اس کام کو اس طرح صحیح نہیں کرتا. تو اسٹوڈنٹس کو خود بھی ادھر ادھر دیکھنا چاہیے اپنے انر آنیسٹلی. ایک تو سب اسٹوڈنٹس کو گول ایک اپنی زندگی کا بنانا چاہیے جی کہ میں نے کرنا کیا ہے. وہ بغیر گول کے بڑے چلے آ رہے ہوتے, تبھی تو اس نے کہہ دیا یہ کر لو, تو اس نے کہہ دیا وہ کر لو, تو وہ اس کا ایک گول اپنی زندگی کا بنائیں, اور جو آئیڈیلائز کریں نا ان لوگوں کو کریں جو سکسیزفل ہیں لائف میں. اب جیسے پروفٹ کی لائف کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بچہ سیرت ضرور پڑھے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس کی زندگی کا اصلی گول کیا ہونا چاہیے. تو یہ جو آج کل نوجوان بچے جیسے ڈگری کی نوکری لگی اور شادی ہو گئی, لڑکوں میں بھی ایسے ہی ہے اور لڑکیوں میں بھی تقریباً یہی ہو رہا ہے. تو ایک سائڈ پہ ان کا کیریئر ہے, ایک وہ کیونکہ شادی ہو گئی تو کئی دفعہ وہ شادی ایسی عمر میں ہو رہی ہوتی ہے کہ میچورٹی بھی نہیں پوری ہوتی ہے جی, اور وہ پڑھائی بھی ماں باپ کے خرچے کے ساتھ کی ہے اور شادی بھی ماں باپ کے خرچے کے ساتھ کی ہے. تو یہ جو کیریئر ہے اور جو ہوم میکنگ ہے, آج کل بہت یہ چیز ہو رہی ہے کہ عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, تو اس پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نہیں, میرا تو اگین اٹ کمز ٹو دا پیرنٹس کہ وہ بچیوں کی بھی جو گرومنگ ہے شروع سے ایسی کی جائے ان کی کہ ٹھیک ہے پڑھایا تو ماں باپ نہیں ہے نا, اس کو وہ ڈگری دلوائی ہے, لیکن ساتھ اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. بیلنس کرنا تو ضروری, جیسے ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے نا ابھی یہ ٹیچرس کی بھی. تو اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو میں اسے کہتی ہوں کہ چائلڈ از مور پریشس, آپ ذرا سا اسے بڑا ہونے دو, چائلڈ از مور پریشس, آپ ذرا سا اسے بڑا ہونے دو, پھر آپ جاب کر لینا, یا پھر اس کو پراپر رکھنے کا انتظام ہو. آپ اسے نگلیکٹ کرنے کی کاسٹ کے اوپر جاب نہ کریں. اور میں نے خود بھی جب بہت چھوٹا تھا تو میں نے اس طرح جاب نہیں کی اس کے ساتھ, یعنی میں لمیٹڈ ٹائم کی جاب کرنا چاہتی تھی کہ میں اس کو جس وقت اسکول سے آتا تو میں اس کو اسکول سے پک کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد کوشش کرتی تھی کہ اس کے ساتھ ہی گزرے میرا باقی ٹائم, اور اگر کہیں جانا بھی مجھے پڑے تھا تو ساتھ لے کے جاتی تھی جی, اور وہاں اس کو مصروف رکھتی تھی جی. تو کیونکہ ہوم میکنگ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جی ہاں, اور ہمارے کیونکہ یہ جو بچیوں کی بھی تربیت, بچیوں کی ہر اور تربیت ہو رہی ہے, لیکن ہاؤ ٹو بی اے وائف, ہاؤ ٹو بی اے مدر, اس کی گفتگو نہیں ہو رہی. بالکل ہے جی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خاص طور پہ مجھے جنرل جو آئیڈیا ہے کہ ڈیورسز بہت زیادہ یکدم ایسے چڑھ گیا, ٹالرنس نہیں ہے جی, پیشنس نہیں ہے, اور یہ کہ
سب سے بہترین تو قرآن کی تعلیم ہے جو آپ کو یہ چیزیں بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ یعنی آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، ایون پارٹنر کے ساتھ بھی جو گزارنی ہے اس کے بھی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے اسٹیٹس آف ویمن ان اسلام پہ، اور میں بہت جگہ اس کے اوپر لیکچر وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ کے یہ جو ہے نا یہ رائٹس تو آپ مانگتی ہیں، آپ رسپانسبلٹیز کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے نا یہ دیکھ کے دی ہے کہ آپ کو بچوں کی پرورش کرنا ہے، پیشنس چاہیے، ٹالرنس چاہیے. اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنا بڑا. چھوٹے بچوں کی ٹیچرز عورتیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو ان سے ایکسپیکٹیشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، اور ان میں یہ صلاحیت ہے. اب آپ اس کو مس یوز کر کے، اور وہی بات کہ برابری کا رشتہ نہیں ہے یہ. بے شک مردوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس کو قوام بنایا ہے، حاکم اس کا مطلب نہیں ہے، پارٹنر ہے. وہ تو یہ کہ ایک کالج میں اگر 2 پرنسپل ہوں گے تو وہ کیسے چلے گا؟ ایک پرنسپل ہوگا، وائس پرنسپل ہوگا، ایسی بات. یعنی وہ پالیسی بنائے گا، وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس طرح ڈیوائیڈڈ ہیں یہ رولز آپ کے. بے شک ایکول ہیں لیکن ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن یہ سمجھایا نہیں جاتا بچیوں. اب ماشاءاللہ ایٹ دس کیا کہنا چاہیے رائپ ایج، اور مطلب میں خود بھی اس میں ہوں کہ واٹ وڈ بی یور ایڈوائس ٹو پیپل جو کہ سو کالڈ ریٹائرڈ. جی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جی 60 سال پہ بندے ریٹائر ہو جانا ہے. یہ ایک سرکاری جارگن ہے ریٹائرمنٹ والا، لیکن یہ سم ہاؤ بہت زیادہ ریمپنٹ ہے. اچھا، حالانکہ 60 سال کی عمر پہ تو آدمی کو ایک خاص تجربہ ہوا ہوتا ہے، اور اس سے آگے وہ ایک اور لیول آف میچورٹی ہوتا ہے. تو جو لوگ اس ایج گروپ میں پہنچ جاتے ہیں 60 اینڈ بیونڈ، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے نا، ایک تو میں تو بہت اس بات پہ بڑا زور کیمپینز بھی چلاتی ہوں اور وہ بھی کرتی ہوں کہ یہ اتنا ٹیلنٹ لے کے. اب مجھے بھی بعض دفعہ، میں تو خیر 81 ایئرز ہوں، تو مجھے کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ اب آپ آرام کریں نا. میں نے کہا کیا لیٹ کے مرنے کا انتظار کریں؟ یہ بات مطلب ہے ایگزیکٹلی ویٹنگ ٹو ڈائی. اچھا، ہم خود اپنے جو اولڈ پیپل ہیں خود زیادتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جب انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بس اب آپ کچھ نہیں کریں، آپ بیٹھ جائیں. اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے زیادتی کرتے اپنی ہیں طرف سے وہ کہ جی آپ آرام کریں، کہ نوکر رکھ دیا اور آیا رکھ دی. لیکن وہ کیا کریں؟ یہ ایک ینگ اولڈ اینڈ اولڈ دو ایک سوسائٹی تھی، ویمن منسٹری کے انڈر ایک پروجیکٹ تھا، اس میں میں ان کی سیکرٹری تھی. اس میں میں اتنی اولڈ نہیں تھی. تو وہاں پہ ترین صاحب جو ہیں اور مسز ترین جو سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کو ہم بلایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ 85% جو بوڑھے لوگ ہیں بیمار نہیں ہیں، تنہائی ان کی بیماری اور نان پروڈکٹیوٹی ان کی. آپ نے انہیں بٹھا دیا. ریٹائر کا مطلب ہے جو آدمی کسی کام کرنے کے قابل نہ رہے. ایگزیکٹلی. ویسے میری ایک آبزرویشن ہے کہ اسلام آباد کی مسجدوں میں سرکاری افسر جب ریٹائر ہوتے ہیں تو میں اکثر دیکھتا ہوں ان کی داڑھی بڑی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں کرتے. تو میں اکثر یہی جب دور سے لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں دے آر اونلی ویٹنگ ٹو ڈائی. ہے جی. حالانکہ یہ جس سے کہا گیا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہے جی، کہ جو آپ کو دیا گیا آپ اس کو خرچ کریں. اب پیسہ تو ایک چیز ہے جو دی گئی، لیکن یہ جو صحت، تندرستی، عمر کی طوالت اور اس کے بعد جو تجربہ ہے وہ آپ اگر آپ اپنے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہے جی. تو اچھا، وہ چاہتے ہیں کرنا. میں نے دیکھا، میں نے کیونکہ نان فارمل اور لٹریسی بھی بہت گاؤں میں بھی کام کیے ہیں اپنے طور پہ. شوق تھا میرا. شاہین عتیق الرحمان اور میں دونوں مل کے جایا کرتے تھے. تو ہم تو بڑا موٹیویٹ کرتے تھے کہ جتنے ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں، جتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں، جتنے وہ اس علاقے میں، وہ آئیں اور یہاں نان فارمل ایجوکیشن میں کام کریں آ کے. اور وہ کرتے بھی تھے اور وہ ہیپی بھی ہیں. ہم موٹیویٹ، میں تو اس کی کیمپین آج کل بھی سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ ان کو انوالو کریں کام. غالباً کیا خیال ہے آپ کا کہ پلیٹ فارم ایگزسٹ نہیں کرتے ایسے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنا پلیٹ فارم تو نہیں بنا سکتا. مثلا آپ نے ایک پلیٹ فارم دیکھا الہدا کی اگر میں، تو آپ نے کہا کہ اچھا میں نے اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے، تو آپ نے ایک جسے کہتے ہیں نا سیکنڈ یا تھرڈ لائف اپنے لیے تیار کر لی. تو آپ کا خیال ہے کہ اس قسم کے پلیٹ فارمز نہیں ہیں؟ پلیٹ فارم نہیں ہے بالکل. مجھے بھی فہد نے جب جاب کی
بات کرنے سے میں اس کے بعد نا اس نے ٹیرا ڈیٹا جب جوائن کی تو اس کے بعد وہ 2 سال کے لیے 3 دفعہ لنڈن گئے، تو 6 سال میں یہاں سے ویزا لے کے جاتی تھی ان کو تو آفس، پھر اس کے بعد 2 سال سنگاپور، تو 10 سال اس کیریئر میں. تبھی تو وہ فیڈ اپ ہو کے ہی ریزائن کہ بچہ بھی ابھی اسکول گوئنگ تھا کہ وہ یہاں پہ رہنا چاہتا، اس نے ابھی اسکول کھولا تو اس نے میری جاب چھڑوا دی. جب نے جاب کی کہ امی اب آپ نے بہت جاب کر لی، اب آپ جاب نہ کریں. میں نے کہا بیٹے مجھے تو ورک ایڈکشن ہے، میں کانٹ سٹ لائک دیٹ. تو میں ٹھیک ہے تمہارے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن میں خالی نہیں بیٹھ سکتی. تو میں نے 2000 میں یہ ورکنگ ویمن کا کورس کیا تھا الہدا میں. اس وقت تو میں جاب کرتی تھی، 2007-8 میں جا کے میں نے چھوڑی. اب اس کے بعد بھی میں ورک شاپ پاکستان بہبود کے ساتھ والنٹیئر بہت میں نے کام کیا ابھی بھی. اور اب الہدا میں تو میں سوچتی ہوں کہ اب تو صحبت صالحین میں رہنا چاہیے. تو میں نے بڑی مشکل سے انہیں راضی کیا اس بات پہ کہ میں نے کہا بیٹے میں اس طرح نہیں بیٹھ، اور میں ابھی 4-5 دن وہاں لگ کے رہ جاتی ہوں کیونکہ گھر دور ہے. اگر میں اساتذہ سے بھی کہتی ہوں کہ میں اگر وہاں چلی جاؤں گی نا تو پھر میں اس سارے سے کٹا ہو کے بیٹھی رہوں گی. جی ایسے ہی بات ہے. میں نے بھی 1-2 سال شروع میں بیٹھی ہوں، لیکن اب وہ اس میں آ جائیں پریکٹیکل میں تو میرا اتنا کنٹریبیوشن وہاں نہیں ہے جتنا میں سمجھتی ہوں یہاں ہے. تو ماشاءاللہ جی بہت شکریہ. آپ نے ناظرین آپ نے دیکھا کہ طاہرہ بہن شی از 81 اور پوری فل فلیجڈ ایک زندگی ایز اے پیرنٹ، ایز اے ایگزیکٹو، ایز اے کنسلٹنٹ، کمیونیکیشنز ایکسپرٹ، سینئر لیول پہ کام کرنے کے بعد پھر اب انہوں نے ایک والنٹیئر رول اپنے لیے بنا لیا الہدا میں، اور ایٹ دس ایج شی از لیڈنگ این ایکٹیو لائف. تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بیکن آف لائٹ ہے کہ دس از ہاؤ ٹو لیڈ اے لائف رادر دین کہ بھائی ویٹنگ ٹو ڈائی. ہاں جی، تو وہ موت تو آنی آئی جانی ہے، لیکن جو تجربہ ہم لوگوں کو ہوا ہے اس ایج میں وہ ہم جب اس کو شیئر کرتے ہیں ینگر لوگوں کے ساتھ تو کئی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو بہت سے لوگوں کے کام آئے گا یہ تجربہ. اور امتیاز صاحب خود ماشاءاللہ جو ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہیں کہ کتنا اپنے جو اسکلز ہیں جو ان کے تجربے ہیں اس سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بہت زیادہ فائدہ. پرانے حکیموں کی طرح دل میں لے کے تو نہ مر جائیں نا نسخے جہاں دے رہے ہیں.